Kiran school system is Pakistan's first mother and child trauma-informed school system. حال میں ہمارا فرض ہے کہ جہاں ہم پیسے دے رہے ہیں وہاں ہم ایک بار جا کے دیکھیں تو صحیح. اور ہم وہاں گئے اور وہاں دیکھا کہ چھوٹے سے 2 کمروں میں شابی سے میٹ بچھا ہوا زمین پر تقریباً 100+ بچے اس میں تھے. اور میں برنز وارڈ میں اس وقت والنٹیئر کرتی تھی جہاں بچے چلے ہوئے بچے وہاں الیکٹریکیوٹیڈ بچے آتے تھے. وہ دن یاد ہے جب ڈاکٹر صاحب کرن آئے تھے وہ ہماری پتلی سی گلی میں, تو بائی دیٹ ٹائم وہاں ایک مدر بیٹھی تھی سامنے جو اپنے بچے کے انتظار میں تھی. انہوں نے کانورسیشن اس سے شروع کر دی تھی. اینڈ وین آئی کیم تو ہی واز وائپنگ ہز ٹیئرز. انہوں نے کہا ہم اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں لاہور میں ایسی ایک ماں نہیں بنا سکے, لیکن اس کا جو آدھا اسکول کا ہاف, لٹرلی ہاف 50% واز انڈر دا سیج آف گینگز, اور دوسرے آدھے حصے میں لڑکے پڑھتے تھے. اٹ واز اے بوائز اسکول. یہ بھی میری ایک سافٹ کارنر ہے میرے ہارٹ کا کہ ہم خواتین کے لیے اگر زندگی بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے بیٹوں کو پڑھانا پڑے گا. لیاری کی خواتین نا دلیر ہیں, جو ان کا سب سے جو آبویس ایلیمنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ بریو. وہاں کٹی پہاڑی میں خواتین بالکل پیسو ہیں اور خوف میں مبتلا ہیں. ان کو شاید بچپن سے یہ کہا گیا عورت باہر نہیں نکلتی. یہ وہ خواتین ہیں جن کو فون آپریٹ کرنا بھی نہیں آتا تھا. وہاں جو میٹامورفسز آ رہا ہے وہ ان کے مردوں کی وجہ سے آ رہا ہے. ان کے ہسبینڈ سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ خود کھڑے ہو رہے ہیں کہ نہیں تم جاؤ پڑھنے. السلام علیکم اینڈ ویلکم اسٹارٹ اپ پاکستان کے ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ. آپ کا میزبان عدیل اظہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پاکستان کے جہاں ہم ظاہر ہے کچھ چیلنجز کی بات کرتے ہیں. ایجوکیشن از ون آف دا بگ چیلنجز دیٹ وی ہیو. اور ایجوکیشن میں آئی تھنک ایجوکیشن بہت سارے لوگ اگر ان سے پوچھیں واٹ ڈو یو تھنک از دا نمبر 1 پرابلم آف پاکستان, کافی سارے لوگ یہی بات بولیں گے کہ یار تعلیم, لوگوں کو تعلیم دو, تعلیم کے ساتھ شعور بھی دو. باقی چیزیں پاکستان کی خود شاید اپنے آپ کو فکس کر لیں گی. تعلیم میں بھی ظاہر ہے ایک تو میکرو لیول کا ایشو اینڈ دین دیر از اے مائکرو لیول ایشو. میکرو سے مراد یہ ہے کہ جی ہم پالیسیز کیا بنا رہے ہیں, کہاں لے کر جا رہے ہیں, کیا ٹارگیٹ اچیو کرنے ہیں, کیا ہونا ہے سلسلہ. اینڈ مائکرو لیول یہ ہے کہ پاکستان کی جو چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز ہیں جہاں پہ لوگوں کی زندگیاں بڑی مشکل ہیں, جہاں پہ جس غربت اور افلاس کا ہم جیسے لوگ کتابوں میں پڑھتے ہیں, شاید سے ٹی وی پہ دیکھتے ہوں, وہاں کے لوگ دے لیو دیٹ لائف. وہاں پہ ان کو تعلیم پرووائڈ کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. So kudos to all those people who are working towards providing education in those areas جہاں پہ معاملات اور کافی زیادہ چیلنجنگ ہو جاتے ہیں. آج کی ہماری جو مہمان ہیں, یہ میں بیک گراؤنڈ اس لیے پریزنٹ کر رہا ہوں بیکاز آج کی جو ہماری مہمان ہیں وہ ایسے ہی کام کر رہی ہیں. کیا کچھ کر رہی ہیں بہت زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا بیکاز ہم جو ابھی پری ٹاک کرتے ہیں ریکارڈنگ سے پہلے وہ سن کے ہی میں اتنا ایکسائٹیڈ ہوا, بلکہ کئی جگہ پہ لا کے میں روک دیا کہ نہیں ویل ریکارڈ دس ڈائریکٹلی. چیز ویری آئی وڈ سے بڑے ریگولرلی پوڈ کاسٹ میں اپیئر ہو رہی ہوتی ہیں, ناٹ آن آر پہلی بار, ہمارے ساتھ تو پہلی بار ہیں لیکن اس کے علاوہ اور جگہوں پہ نظر آتی رہتی ہیں. اور ان کی اسٹوریز یس آئی تھنک اٹس اے ویری انسپریشنل اسٹوری جو ہم سنیں گے بھی, اور ان سے اور بہت ساری انسپریشنل اسٹوریز بھی سنیں گے. سو کرن فاؤنڈیشن کی فاؤنڈر, ون آف دا ڈائریکٹرز دیئر, سبینہ کتری ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سبینہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. اٹس اے کمپلیٹ آنر جی, تھینک یو سو مچ. اچھا بھائی, انٹرو میں تو ظاہر ہے ہمیں کچھ بولنا ہی ہوتا ہے, لیکن واقعی تعلیم اس کے ساتھ شعور پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور آئی تھنک ون آف دوز تھنگس جو کہ ہم ظاہر ہے اتنے سالوں میں جہاں بہت ساری اور چیزیں فکس نہیں کر پائے, ایجوکیشن از ون آف دوز ایریاز. پرابلم کیا ہوئی؟ آپ ظاہر ہے خود لوگوں کو تعلیم دینے سے وابستہ ہیں. I'm just trying to build the case for our discussion that we'll have later on. ہم کیوں پیچھے رہ گئے تعلیم میں؟ بڑا ہیوی سوال آپ نے مجھ سے پوچھا ہے. سب سے پہلے تو میں جی شاید آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی ایجوکیشنسٹ ہوں یا شاید کوئی بہت زیادہ کوئی بڑا کام کر لیا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں اپنے آپ کو صرف ایک ماں سمجھتی ہوں, اور جس طرح ہر ماں اپنے بچے کے لیے بے چین ہے اور جس لیول پہ وہ سوچتی ہے وہ ایک بہت سادے لیول پہ سوچتی ہے. سو کسی بڑے ٹرمینالوجیز یا جارگنز کی ضرورت نہیں ہے یہ جاننے کے لیے کہ ہم پیچھے کیوں رہ گئے. بہت چھوٹی چھوٹی سمپل چیزیں ہیں. سب سے پہلے جیسے ہم نے ایک دار کھو دیا اپنا, تو وہ کیوں کھوئے ہم نے, اس کی وجوہات جاننے کی کوشش کریں. اب میں نے جب شروعات کی تھی تو میں نے صرف اس جگہ سے کی تھی جہاں ایک ماں کو بے چینی ہوتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ میں
اپنے بچوں کو وہ تعلیم نہیں دے پا رہی. تو میرے بچے تو ماشاءاللہ الحمدللہ دے گاٹ دا تعلیم. جب میں بایولوجیکل بچوں کی بات کر رہی ہوں تو اکثر لوگ مکس اپ ہو جاتے ہیں. جب میں میرے بچے بولتی ہوں تو مجھے ڈفرینشیٹ کرنا پڑتا ہے کہ بایولوجیکل بچے یا کون. تو اب میں بات کر رہی ہوں ان بچوں کی کہ جن کو میں گاہے بگاہے ٹچ کر پائی, یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں لا کے میری گود میں کسی طرح کو انسیڈنٹلی ڈال دیا. نہ میرا کوئی ارادہ تھا کہ میں کوئی اسکول سٹارٹ کروں گی, نہ میں سمجھتی ہوں کہ میں ایجوکیشنسٹ ہوں. آئی ایم ناٹ این ایجوکیشنسٹ. لوگ کہتے ہیں آپ ایکٹیوسٹ ہیں, میں کہتی ہوں نہیں میں ایکٹیوسٹ بھی نہیں ہوں. تو بھائی آپ کیا ہیں؟ میں نے کہا میں ایک عام ماں ہوں, ایک ایسی ماں جو ہر گلی کونے پر ہر گھر میں موجود ہے اور وہ اپنے بچے کے لیے پریشان ہوتی ہے. اسی طرح میرے بچے بس اتفاق سے 2000 ہیں. سو میں پھر ان سب کے لیے سوچتی ہوں, پھر اس میں اور بڑھتے جا رہے ہیں. میرا نہیں خیال ایک وجہ ہے, بڑی ملٹیپل ریزنز ہیں. اب ایک چیز کو میں اگر سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اگر ایجوکیشن اتنی ایکسپینسو کر دی جائے گی کہ ہر کسی کے ایکسیس کی بات ہی نہیں رہے گی, تو پھر ظاہر ہے کون جائے گا تعلیم لینے. دوسری بات, تعلیم کو جب سے تربیت سے الگ کیا کہ تعلیم کا مطلب شاید لٹریسی ہے, شاید ڈگریز ہیں اور اچھی یونیورسٹیز چلے جانا ہے, تو پھر وہ سمجھ بوجھ ہی ختم ہو گئی. ایک عام انسان جو علاقے آپ نے بات کی, ایسے علاقے جو انڈر پریولیجڈ ہیں یا انڈر سروڈ ہیں, ان کو ڈیفینیشن ایجوکیشن کی یہی ہے کہ انگریزی بولنی ہے, اسکول جانا ہے, یونیورسٹی جانا ہے, کچھ بننا ہے اور پھر کمانا ہے. یہ ہے ایجوکیشن کی ڈیفینیشن. اٹ اینڈز ان ٹو بیکمنگ رچ. تو جب یہ ڈیفینیشن ہی چینج ہو گئی تو پھر ظاہر ہے پھر اثرات تو آئیں گے نا. ہاں. کرن فاؤنڈیشن کے حوالے سے ہم ذرا بات کرتے ہیں. آپ نے بڑا خوبصورت اپنا تعارف کرایا کہ آپ ایک ماں ہیں. تو مجھے آپ کی یہ بات سن کے ایسا لگا کہ شاید اٹ وازنٹ دا پلان کہ جی میں ایک بار لیاری سے گزر رہی تھی اور مجھے وہاں غریب بچے نظر آئے, میں نے کہا جی چلیں ان کے لیے اسکول کھولتے ہیں. نہیں, واٹ واز دا اسٹوری؟ ہم دیکھیں لیاری, جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں ظاہر وی نو اباؤٹ دس پلیس, ہم نے سنا ہے, ہمارا کوئی نہ کوئی جاننے والا کہیں نہ کہیں لیاری سے اس کا تعلق ہوتا ہے. یہ زمین, یہ ایک خطہ کراچی کا اولڈسٹ ایریا جس کو کہا جاتا ہے, جو قدیم ترین ایریا کراچی کا تھا لیاری. یہاں کے جو نیٹیوز ہیں کراچی کے, وہ لوگ یہاں پہ جو اوریجنل لوگ ہیں وہ یہاں پہ رہتے تھے. یہ وہ علاقہ تھا ایک زمانے میں جو کہ پاکستان کے ٹاپ اسپورٹس مین پروڈیوس کرتا تھا, چاہے وہ باکسرز ہوں, چاہے وہ فٹ بالرز ہوں. بٹ سم تھنگ از گون رانگ ود دا پلیس انفارچونیٹلی, جس کی ہم ظاہر بات بھی کر سکتے ہیں. لیکن وہاں پہ کرن فاؤنڈیشن کی جو بنیاد تھی سبینہ وہیں سے ہی ہوئی. سو آپ بھی کیا کچھ گاڑی گزر رہی تھی, باگڑا ریسٹورنٹ کچھ چکن لچھا کھانے گئی تھی, انہوں نے کہا چلو لیاری دیکھ لیتے ہیں. ہاؤ ڈیڈ یو اینڈ اپ دیئر؟ I have to go back really back if I have to tell you کہ یہ کیسے اسٹارٹ ہوا. اگر لٹرلی کہوں کہ پہلا بچہ جو لیاری سے جو میرے پاس پہنچا وہ ایک الگ کہانی ہے, لیکن اس طرح سے موقع تو بہت لوگوں کو ملتے ہیں کسی کی مدد کرنے کے. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ اپنی وائف کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ کتنا انٹرسٹ لیتی ہیں ارد گرد کے لوگوں کو جن کو ضرورت ہوتی ہے. ایسے موقع سب کو ملتے ہیں, لیکن یہ کیا ہوا کہ میں اتنی ان ڈیپتھ چلی گئی. اس کا تعلق شاید میری اپنی لائف سے ہے. تو دیر آر سرٹن تھنگس جو آپ کی اپنی زندگی میں ہوتی ہیں وائل یو آر اے چائلڈ, اور وہ بہت میٹر کرتی ہیں آپ کے لیے, اور وہ آپ کی زندگی کی کمزوری بھی ہیں اور آپ کی طاقت بھی ہیں. ایک ایسی چیز جو آپ کی کمزوری بھی بن جائے اور آپ کی طاقت بھی بن جائے, وہی جگہ ہوتی ہے جہاں سے آپ کام اگر کریں تو پیشن کہیں اور پہنچ جاتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جب یہ کوئنسیڈنس ہوا کہ وہاں کی ایک بچی لیاری کی اگر میری گود میں کسی بھی کوئنسیڈنس کے تھرو پہنچی, تو ایسا کیوں ہوا کہ میں نے سرسری طور پہ اس کی مدد کر کے اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیا. وہاں سے وائی ڈڈ آئی گو مور ڈیپر اینڈ دین دس ہول تھنگ واز کریٹڈ. اس کی ایک وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ایک وائڈ میری اپنی لائف میں تھا اور اس کو میں نے محسوس کیا ہے خود پرسنل. کرن میرے لیے ایک بہت پرسنلائزڈ انیشیٹو ہے, میری اپنی زندگی کا انیشیٹو ہے. تو میں جس بھی بچے سے ملتی ہوں آج تک, آج 20 سال ہو گئے نا, میں ابھی بھی وہ سینسٹیوٹی کھوئی نہیں ہوں. آج بھی کسی بچے سے میں ملتی ہوں جو اپنی کوئی کہانی یا تو بتا رہا ہو یا مجھے پتہ چل جائے اس کے بارے میں کہ اس کی زندگی میں کوئی وائڈ ہے, یا وہ انویزیبل فیل کرتا ہے, یا وہ انہرڈ فیل کرتا ہے, یا اس پہ کسی بھی قسم کا کوئی ٹراما یا ابیوز ہے, تو میں ایسا محسوس کرتی ہوں کہ یہ میں ہوں. تو ابھی بھی وہ ساری فیلنگز میری اپنی, جو میری چائلڈہڈ کچھ ڈیفیکلٹ تھی, تو وہ سب میں آج بھی محسوس کرتی ہوں. تو وہ چیز مجھے
اندر سے کمزور تو کرتی ہے لیکن وہی چیز مجھے طاقت دیتی ہے ٹو ورک. سو مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں اس زخم کو بھرنا نہیں چاہتی. اگر میں نے اس زخم کو بالکل بھر دیا اور مجھے لگا اوکے ناؤ آئی ایم کمپلیٹلی ہیلڈ, تو شاید میں ایمپتھائز نہیں کر سکوں گی. تو واقعہ تو ان پرٹیکولر 2004 کا ہے کہ جب تھرو سم ریسورسز میرے گھر میں جو کام کرتے ہیں, میرے گھر کا جو خیال رکھتے ہیں, جو بہت زیادہ مجھے عزیز ہیں, ان کے ہی بہن کی یہ بچی تھی. اور یہ اس کی مدر جو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار تھی, اور جو اس کے ہسبینڈ تھا اس نے ماں پہ بھی کافی تشدد کیا اور 8 ماہ کی بچی پر بھی تشدد کیا. تو جب اس نے تشدد کا طریقہ ہر بار بتانا مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے بتانے میں, تو فزیکلی اس کو کافی ٹارچر کیا بچی کو 8 ماہ کی. تو جب وہ ہوئی اس کی حالت, تو وہ عورت بجائے ہاسپٹل جانے کے, اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں. وہ یہ سمجھی تھی میری بچی انتقال کر چکی ہے کیونکہ اس کی حالت ایسی تھی. وہ میرے گھر لے آئی فرام لیاری, شی کیم ہیئر ٹو ڈیفینس, کیونکہ اس کی بہن میرے پاس بہت سالوں سے میرے گھر میں کام کر رہی تھی, تو میرے پاس لے آئی. اس وقت تو جو مجھے ایک دم جو ایک ہوتا ہے انسٹنکٹ آپ کا کہ فوراً ہاسپٹل جانا ہے, اور وہ ٹائم تھا جس ٹائم میں جناح ہاسپٹل میں والنٹیئر کرتی تھی. سو the pleasure that I've always felt in being able to maybe make a difference to somebody's life was always there. یعنی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کب سٹارٹ ہوا, مے بی بیک when I was maybe 13, اس وقت سے, because I remember اسکول میں بھی I was active in volunteering. پھر میں خود سے چھپ چھپ کے امی ابو کو بتائے بغیر چلی جاتی تھی, اور اس زمانے میں تھوڑا سا جھوٹ بھی بولتی تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ مجھے ڈانٹ پڑے گی اگر میں ان کو بتاؤں گی کہ میں کہیں اور والنٹیئر کرنے جاتی ہوں. تو پھر اس کے بعد میں نے اوبویسلی بتا دیا بعد میں, لیکن اس وقت مجھے لگتا تھا کہ نہیں بتاؤں گی تو روک دیں گے. تو میں نے یہ جناح ہاسپٹل بہت پہلے سے جا رہی تھی, when I was 16 years old, before my marriage. پھر جب میری شادی ہوئی تو کچھ ایک گیپ آیا, اپنے بچوں کو پالا, بایولوجیکل بچوں کو, جو میرے 3 بایولوجیکل بچے ہیں ان میں بزی ہو گئی. اس وقت میں نے پرائرٹائز کیا کہ ان کو مجھے تربیت بہتر طریقے سے کرنی ہے, تو آئی اسٹیڈ ہوم ایز اے مدر اینڈ ایز اے ہاؤس وائف ٹو گیو مائی ٹائم ٹو دیم. اس گیپ کے بعد جب بچے 4 سال کے, میں 3 بچے ہیں, تو when they were 12 and 10, and اس وقت میں نے محسوس کیا کہ آئی شوڈ گو بیک ان ٹو وٹ آئی لو ڈوئنگ, اینڈ آئی وانٹ مائی چلڈرن ٹو بی انوالوڈ ان دیٹ ٹو. تو مجھے ان کے لیے ایک پلیٹ فارم رکھنا ہے کہ میرے بچے اگر بڑے ہو کر وہ خود بھی کرنا چاہیں تو ان کے پاس ایک تھوڑی سی سینسٹائزیشن ہو. تو اس وقت پھر میں نے جناح ہاسپٹل دوبارہ جانا شروع کیا, اور میں برنز وارڈ میں اس وقت والنٹیئر کرتی تھی, جہاں بچے چلے ہوئے بچے, وہاں الیکٹریکیوٹیڈ بچے آتے تھے, اور وہ آ کے وہاں ایکسیڈنٹ ہی لکھواتے تھے. لیکن کیونکہ میں مستقل جاتی تھی کہانیاں سنانے ان کو, اور وہ بہت لمبا عرصہ ہاسپٹل میں رہتے ہیں, ان کا علاج بڑا لمبا ہوتا ہے, اور جب وہ ان ہاسپٹل سے ریلیز ہو جاتے تھے تو میں ان کے گھروں تک پھر کنٹینیو کرتی تھی ان سے ملنا. دیٹ از وین ان کی موسٹلی مدرس مجھے بتاتی تھیں کہ یہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا, یہ جلایا گیا تھا بچہ, اس کو الیکٹریکیوٹ کیا گیا تھا, انڈر دا مسکنسیپشن یا انڈر دا ایلیوژن کہ ہم ڈسپلن کر رہے ہیں بچے کو, کہ اس نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کو سزا دے رہے ہیں, اور وہ پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے چیز. یعنی ہلکا سا جلانے گئے تھے, ہم اتنا جلانے نہیں گئے تھے. تو یہ چیز مجھے بہت ٹریگر کرتی تھی کہ بچوں کے ساتھ اس طرح سے ابیوز کو جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں ہم کہ ہم ڈسپلن کر رہے ہیں. دیٹ از وین اٹ اسٹارٹیڈ, دیٹ از بیک مے بی وین, یہ بہت پہلے کی میں بات بتا رہی ہوں آپ کو, جب کرن بالکل نہیں تھا. When this little child came into my lap, when she brought her home, my first instinct was to run to Jinnah Hospital because obviously I knew the place, and میرے دماغ میں یہی سب چل رہا تھا کہ why are the children, اتنے چھوٹے بچے, ہم ایڈلٹس کا کشن ہیں اپنا غصہ اتارنے کے لیے. یہ کمزور جو بچہ ہے, کیا غصہ اتارنے والا شخص اس وقت اتنا معاف ہو جاتا ہے کہ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس نے بڑا ہونا ہے کسی دن, اور وہ کس سوچ سے بڑا ہوگا, یہ مینیفیسٹ کیسے کرے گا ایڈلٹہڈ میں جا کر, ان دا فارم آف ریونج, ان دا فارم آف مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز, ان دا فارم آف مے بی اگریشن, یا کتنی ساری چیزیں ہم اپنے معاشرے میں اس وقت دیکھ رہے ہیں جو شاید مینیفیسٹ کر رہی ہیں بیکاز آف سم چائلڈہڈ ایشو. صبر, پیشنس, جو کہ ہم اپنے شاید 2 جنریشن پہلے زیادہ بڑوں میں دیکھتے تھے, ایک صبر کا جو وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے پیمانہ.
تو کیا کچھ ہم سے غلطیاں تو نہیں ہو رہی پیرنٹنگ میں. دیٹ واز گوئنگ آن ان مائی مائنڈ. اینڈ دین اس بچی کے ساتھ جب میں وہاں گئی تو دین وہ تقریباً 2 سال تک میرے گھر آتی جاتی رہی. اور بیکاز تھوڑا کلوز ریلیشن تھا بیکاز آف خالہ ان مائی ہاؤس, تو وہ مجھے ماں کہنے لگی, میرے گھر میں بڑی ہونے لگی. اس کی دوستی میرے بایولوجیکل بچوں کے ساتھ بہت ہو گئی. نو تھاٹ پروسیس کہ میں نے کوئی اسکول بنانا ہے, کچھ بھی نہیں. اٹ واز جسٹ اباؤٹ ون مدر اینڈ ون چائلڈ. اس زمانے میں آئی واز ورکنگ ایز اے نیوٹریشنسٹ اینڈ اے فٹنس پروفیشنل بیکاز دیٹ از دا ایجوکیشن آئی ڈیڈ آفٹر مائی میرج. 15 سال کے گیپ کے بعد آئی وینٹ بیک ان ٹو مائی اسٹڈیز اینڈ آئی بیکیم اے فٹنس پروفیشنل اینڈ اے نیوٹریشنسٹ. تو میری گھر میں ہی میری کلینک بھی تھی اور میرے گھر میں ہی اسٹوڈیو بھی تھا. تو اس ماں کو پھر میں نے جاب دی اپنے پاس. وہ بہت خوف زدہ تھی کہ میں کوئی ایکشن لوں اپنے ہسبینڈ کے اگینسٹ, اور میں بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کو کہوں کہ تم بس گھر توڑ دو اب. تو آئی وینٹ ڈیپ انٹو فائنڈنگ آؤٹ کہ آخر وہ اتنا وائلنٹ کیوں ہو جاتا ہے. تو وہ ڈرگز لیتا تھا, ہیوی ڈرگز پہ تھا. ڈرگس تو کامن ہے, مگر ہر ڈرگ میں یہ نہیں ہوتا کہ وائلنٹ ہو جائیں. بہت سارے لوگ تو بالکل پیسو ہو جاتے ہیں, اور لیکن اس کا ان کی فیملیز تو ڈسٹروائے ہو جاتی ہیں بیکاز دین دے آر ناٹ ورکنگ, دے آر ناٹ ٹیکنگ پارٹ ان دا فیملی. تو اس کو کوشش بھی کی ہم نے کسی طرح کہ وہ شاید ریہیب میں چلا جائے, مگر دیٹ ڈنٹ ہیپن. دین ہی ٹرائیڈ اندر ٹائم اینڈ دین اندر ٹائم اینڈ دین اندر 4 times ہی ٹرائیڈ ٹو ابیوز دا چائلڈ ٹو دس ایکسٹینٹ کہ جو لاسٹ ٹرائی تھا وہ فیٹل ہو سکتا تھا. مطلب اس نے تیسری منزل سے اس کو باہر پھینکنے کی کوشش کی جب وہ 1.5 سال کی تھی. انہیں کی فیملی والوں نے پکڑ لیا اور ٹرائی ٹو, لیکن دیٹ واز دی اینڈ. اور جس قسم کے ٹراما سے اس کی ماں گزر رہی تھی اینڈ شی واز پریگننٹ اگین وتھ اندر چائلڈ. تو پھر میں نے اس کو بٹھایا, اس کو میں نے پوچھا یہ 2 سال کے بعد جب وہ واقعہ پہلا ہوا تب تک وہ آتی جاتی رہی کہ تم کیا کرنا چاہتی ہو. تو وہ خاموش تھی, بالکل سن تھی. میں نے اس کو ایک سوال پوچھا کہ کیا تمہیں اس پہ بھروسہ ہے. تو اس نے کہا نہیں. میں نے کہا اگر بھروسہ نہیں ہے تو یہ زندگی باقی آگے کی کیسے چلے گی. پھر اس نے اپنے فیئرز بتائے کہ طلاق تو ہمارے یہاں عورت کو رہنے نہیں دیتے, وہ اسٹگماز, یہ جو میں کماؤں گی کیسے, میں تو تعلیم نہیں ہے میرے پاس تو میں کیا کروں گی. میں نے کہا ان فیئرز کو ریموو کرنے کے لیے میں تمہارے ساتھ ہوں. تو میں تمہیں تعلیم کی طرف بھی لے کر جاؤں گی, تمہیں جاب بھی ملے گی اور تم اتنی مضبوط ماں بن جاؤ گی کہ لیکن تم فیصلہ تم کرو. شی ٹوک دی ڈیسیژن. اس نے خود لائر کیا اور میں نے بیک سے سپورٹ کیا, وہ آگے تھی بالکل. پھر اس نے یہ فائنلی ڈیسیژن لیا. شی گیو برتھ ٹو another بیبی گرل اینڈ ود ان اے ایئر وہ جس طرح امپاور ہوئی ہے وہ عورت آج ماشاء اللہ وہی بچی میری. شی از مائی پہلی کرن, میں اس کو بولتی ہوں پہلی کرن. وہ شی از اسٹڈنگ ان بحریہ یونیورسٹی ان ہر فرسٹ ایئر آف سائیکالوجی. اور اس نے سائیکالوجی آپٹ ہی اس لیے کیا کہ اس نے کہا کہ مجھے اس چیز نے اتنی مدد کی ہے ان دس کرن اسکول سسٹم کہ اب آئی وانٹ ٹو گیو بیک. اور چھوٹی سسٹر بھی اس کی اب یونیورسٹیز کے لیے اپلائی کری ہے. تو یہ ایک کہانی ہے, مگر اس ایک کہانی میں جو ماڈل اپلائی ہوا تھا یعنی اس کی ماں پر اور بچے پر 2 سال جو کچھ بھی ہم نے گھر پہ کیا, میرا جو انٹریکشن تھا اس کو میں نے لکھ لیا تھا. اینڈ دس ماڈل آئی آلویز کال اٹ دا کیئر ماڈل. اور کچھ بھی نہیں تھا اس میں, کیئر تھی, محبت تھی, کیئر تھی, بھروسہ تھا. اس ماڈل کو لکھ کر کیئر ماڈل میں نے لکھ کر سوچا کہ اگر اس طرح کا پری اسکول ہو جہاں کیئر ماڈل یوز ہوتا ہو تو کیا ہر ابیوز سے گزرے ہوئے, ٹراما میں پھنسے ہوئے لوگ کیا ہیل ہو سکتے ہیں. اور اگر وہ ہیل ہو گئے تو معاشرے میں ایک ریورس سائیکل کا ریورسل شروع ہوگا, اور پھر شاید جو ری ایکٹیو نیچر کے یا سیلف ہارم کرنے والے یا دوسروں کو ہارم کرنے والے لوگ شاید کچھ پرسنٹیج کم ہو جائیں. although I knew کہ it was a drop in the ocean but then I wrote it down. لیاری اس وقت بہت مشکل تھا وہاں انٹر ہونا. ان 2 سالوں میں میں نے اس کے گھر جانے کے لیے ہی لیاری آنا جانا کیا. ڈیورنگ دیٹ ٹائم وین آئی واز کمنگ اینڈ گوئنگ ٹو لیاری میں نے کچھ آبزرویشنس کلیکٹ کی اور میں لکھتی تھی. میں انٹریگ ہوتی تھی کچھ باتوں سے, مجھے کچھ باتیں تکلیف بھی دیتی تھیں مگر میں ان کی روٹ تک پہنچنا چاہتی تھی. فار انسٹنس میں نے نوٹس کیا کہ جتنے بھی اسٹریٹ ڈاگس ہیں وہ کوئی بھی کمپلیٹ نہیں ہے. کسی کا کان نہیں ہے, کسی کی دم نہیں ہے, کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے. تو آئی یوز ٹو ونڈر کہ یہ کون کرتا ہے ان کے ساتھ. کیا یہ کتے آپس میں لڑتے ہیں
یا کہیں کوئی ہیومن تو نہیں ہے. اور جب یہ میں سوچتی تھی نا کوئی ہیومن تو نہیں ہے تو مائی ہارٹ یوز ٹو گیو اے لیپ کہ اللہ کرے ایسا نہ ہو. تو میری ایک تلاش تھی, یو نو واٹ یو سیکس یو. تو میں تلاش میں تھی کہ کسی دن مجھے ریڈ ہینڈڈ پتہ چلے کہ ان کے ساتھ یہ حالت کرتا کون ہے. اینڈ اٹ ہیپنڈ. آئی سو 3 to 4 boys, it was a group of boys as young as 7 and 8 years old. You know, ہاتھ میں اسٹک تھی, پتھر تھے, دم کھینچنا. اینڈ اے بگ ڈاگ, جو اسٹریٹ ڈاگ ہیں وہ بیسیکلی فیروشس ہوتے ہیں, وہ اس سے ڈر رہا تھا. تو اس کی نیچر میں ایک خوف آ گیا تھا ہیومنس کے لیے, اور وہ آؤ آؤ کر کے جس طرح رو رہا تھا, اور وہ بچے ہنس رہے تھے, خوش ہو رہے تھے 7-8. تو پھر میں تھوڑی دیر تو دیکھتی رہی, پھر میں جا کے فٹ پاتھ پہ قریب بیٹھ گئی, اور پھر میں نے بچوں کو بلایا. میں نے کہا آ جاؤ. بچے بڑے فرینڈلی ہوتے ہیں لیاری کے. میں نے کہا بھیا آپ کیا کر رہے تھے یہ؟ تو انہوں نے لفظ استعمال کیا, ہم کھیل رہے تھے. کھیل, اٹس ایکچولی اے سائنس, پلے تھیراپی. اتنا افیکٹ ہوتا ہے پلے کا کہ آپ کیا کھیل رہے ہیں وہ آپ کی پوری پرسنالٹی کو آگے فیوچر میں بلڈ کرتا ہے, کہ اس کو باقاعدہ ایک سائنس بنا دیا گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم کھیل رہے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو درد ہو رہا تھا؟ تو کہتے ہیں جانوروں کو درد نہیں ہوتا. اندر آئیڈیالوجی دیٹ مسٹ ہیو بین پٹ بائی سم ایڈلٹ ان ٹو دیٹ برین. اور پھر اس کے بعد ایک بچے نے ایڈیشنلی ایک لفظ بولا کہ کتے کو مارنا ثواب ہے, جنت ملے گی. میرے ڈائری میں یہ جو میں نے آبزرویشنز لکھی تھی, دس از ون آف دا ٹاپ موسٹ آبزرویشن دیٹ ہیز کلڈ مائی ان سائڈ, کہ اوکے سب چیزیں آپ پھر بھی برداشت کر لیتے ہیں, لیکن جب آپ کے دین پر آنچ آتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کانسیپٹ 7-8 سال کے بچے کو کس نے دیا. میں نے ان بچوں کو کچھ نہیں کہا, وہ غیر تھے, اسٹرینجرس تھے, میں ان کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی. بٹ آئی دین جسٹ اسٹارٹیڈ تھنکنگ ہاؤ ڈو آئی ٹاک اباؤٹ دس. میرے کہنے سے کیا ہوگا؟ میں 1-2 بچوں کو کہہ سکوں گی. میں نے کہا یہ مجھے نہیں سوچنا. آئی وانٹ ٹو جسٹ پلے مائی پارٹ لائک دیٹ برڈ جس نے نمرود کی آگ میں ڈالا تھا. مجھے لگتا ہے وہ کیا بجھاتی ہے آگ, لیکن مجھے لگ رہا تھا اگر میں نے یہ نہیں کیا تو میں شاید خود کو چہرہ اپنا نہیں دکھا سکوں گی. آئی ول فیل شرمندہ کہ مجھے ایک چیز کی تڑپ تھی اندر اور میں نے کچھ نہیں کیا. دیٹ از ویئر آئی اسپوک ٹو مائی ہسبینڈ, اینڈ دیٹ از وین اللہ تعالیٰ جسٹ میڈ دا ویز فار می, بیکاز ان کے تھرو مجھے پتہ چلا کہ وی ایز اے کمپنی, مائی ہسبینڈ اینڈ دیم, ہماری ٹیکسٹائلز اور کمپنی, مائی ہسبینڈ از این انڈسٹریلسٹ. انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم ایک اسکول کو جس کا نام کرن اسکول ہے, اس کو 8 سال سے ہم کچھ ڈونیشن دیتے ہیں جو لیاری میں ہے, مگر وی ہیو نیور گون دیر, بیکاز ہمارا جو گیٹ پہ سپروائزر ہے اس نے ہم سے اپیل کی تھی کہ میں جہاں رہتا ہوں وہاں مسجد ہمیں 2 کمرے دے رہی ہے, تو آپ کچھ پیسے دے دیں تو میں ایک ٹیچر رکھ لوں, اسٹریٹ اسکول جس طرح ہوتی ہے. تو ایک ہے, اینڈ آئی جسٹ دیٹ اسٹک ٹو مائی ہیڈ, اینڈ آئی جسٹ اسٹارٹڈ پلیڈنگ مائی ہسبینڈ کہ مجھے لے جائیں, دکھائیں, بیکاز اس جگہ میں ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ تھا اس زمانے میں, کیونکہ وارز چل رہی تھیں, تو کوئی نیا شخص آ جاتا تھا تو اس کو جگہ نہیں ملتی تھی. اینڈ آئی واز ناٹ فرام لیاری, تو مجھے لگتا تھا کہ شاید میں اگر اسکول کھولنا بھی چاہوں تو کوئی مجھے کھولنے نہیں دے گا. لیکن دس تھاٹ کہ ہم تو پہلے سے ہی 8 سال سے وہاں کچھ اسپانسر کر رہے ہیں کسی جگہ کو, دیٹ واز لائک اے لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل فار می. دین آئی پلیڈڈ ہم, اور بڑی ہیزیٹنٹلی مائی ہسبینڈ ٹیکنگ پرومسز فرام می کہ اوکے ایک دفعہ چلیں گے, تم اسٹک نہیں ہو جاؤ گی ادھر. میں نے کوئی پرومس نہیں دیا, میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. پرومس ایسا ہے جو آپ توڑ بھی دیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ تو اس پہ گناہ نہیں دیتے نا آپ کو. لیکن میں نے نہیں دیا. میں نے کہا پلیز, ہمیں, میرے خیال میں ہمارا فرض ہے کہ جہاں ہم پیسے دے رہے ہیں وہاں ہم ایک بار جا کے دیکھیں تو صحیح کہ وہ کیا بنتی بھی ہاں. ہے. تو انہوں نے کہا ہم اتنا CSR کرتے ہیں, ہم کہاں کہاں جائیں گے دیکھنے کے لیے. تو ایک آدھ بار شاید ہماری فیملی سے کوئی گیا بھی تھا, ایوارڈ ڈسٹریبیوشن کہیں اور ہوا تھا اس اسکول کا, تو دیکھنے, مگر وہ اسکول کہاں ہے. دین وی وینٹ. دیٹ واز وین دا لٹل گرل جو 8 ماہ کی تھی میرے پاس آئی تھی, اس کا نام سدرت المنتہا ہے. وہ بچی جب اس وقت تک تقریباً 2 سال کی ہو چکی تھی, اور جو چھوٹی تھی وہ 6 ماہ کی تھی شاید. تب میں وہاں انٹر ہوئی اور ہم وہاں گئے, اور وہاں دیکھا کہ چھوٹے سے 2 کمروں میں شیبی سے میٹ بچھا ہوا زمین پر تقریباً 100+ بچے اس میں بھرے ہوئے تھے, ہر ایج گروپ کے. اور ایک ٹیچر تھا جو پڑھا رہا تھا, شاید کوشش کر رہا تھا. اور وہاں پہ جب میں انٹر ہوئی تو ہم نے پہلے سے ان کو بتا دیا تھا کہ ہم آئیں گے, تو وہ بہت خوش تھے کہ فائنلی ہمارا ڈونر آ رہا ہے تو انہوں نے بڑے جس طرح ہماری بڑی آؤ بھگت کی, وہ گجرے اور پھول کی پتیاں, نا وہ سو امبیرسڈ, لیکن ان کی محبت تھی.
تو وہ جو 2 افراد تھے نا، ایک جو ہماری فیکٹری پہ جنہوں نے خود یہ بات آ کے کہی تھی کہ ہمیں کچھ پیسے دیں تو میں بچوں کو پڑھاؤں، حاجی نذیر نام ہے ان کا، اور وہ ٹیچر جو پرنسپل جو انہوں نے ہائر کیے تھے ان کا نام ہے سہراب بلوچ. ٹوڈے دے آر انٹیگرل پارٹ آف کرن فاؤنڈیشن. وہ دونوں میرے لیے اتنے عزت کے قابل ہیں، اور وہ دونوں میں ہمیشہ ان سے کہتی ہوں اگر آپ دونوں نہ ہوتے تو میں یہاں کام نہیں. انہوں نے مجھے جو پروٹیکشن دی بگننگ میں، جس طرح سے مجھے عزت دی، پیار دیا، اور ہم مجھے ہر چیز سے انہوں نے کہا آپ کوئی پریشان، آپ کسی چیز کے لیے نہ ہوں، آپ اپنا وقت دیں، ہم آپ کو پروٹیکشن دیں گے. وہ حال ہے. تو وہ 2 ان کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. حاجی نذیر تو ابھی کافی ضعیف بھی ہو گئے ہیں، لیکن وہ پھر بھی آ کر بیٹھتے ہیں وہاں نیچے، ہی والنٹیئرز، ہی سٹس دیئر. اور سہراب جو ہیں وہ ہمارے ابھی سینئر موسٹ مینیجر ہیں، ایٹ اے ویری گڈ پوسٹ ان کرن. ہر چیز میں ان کے مشورے سے کرتی. سو آپ اس 2 کمروں کے اسکول میں جاتی ہیں اور وہاں پہ آپ نے کہا کہ جی درجنوں بلکہ شاید سینکڑوں بچے جو ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اٹ وازنٹ اے ڈیمانڈ ایشو، یعنی نہیں لوگوں کو ایجوکیشن چاہیے ادھر. اٹس کائنڈ آف لائک کسی کو پتہ نہیں ہے کیوں چاہیے اس وقت کی بات. اب تو جو اویئرنیس آئی ہے، ریولیوشن آ گئی ہے لیاری میں، تو اب تو لوگ میں دیکھیے میں ابھی حال پہ ابھی میں آؤں گا، میں ابھی ماضی پہ اس ہی ہوں وقت جی. تو اسی وقت جب آپ گئی وہاں پہ تو آپ کو اندازہ ہوا کہ بھائی وہاں پہ تعلیم چاہیے، سو پھر آپ واپس آئیں. ڈیفینیٹلی ہسبینڈ کے ساتھ آپ کی ایک 1-on-1 ٹاک، وہ کہتے ہیں نا ڈی بریفنگ سیشن ایک ہوا ہوگا کہ بھائی ہاں بھائی آخری بار ہو کر آ گئی ہو لیاری. تو ہاؤ ڈڈ تھنگس موو فارورڈ فرام دیر؟ اچھا، یہاں ایک بہت بات ضروری بتانا بہت ضروری ہے کہ لیاری کے اندر میرے جانے سے بھی بہت پہلے، یعنی آئی وڈ سے another 20 years بیک، وہاں پہ ایک سمجھ لیں ایک تحریک شروع ہوئی تھی اسٹریٹ اسکولس کی. اور وہ وہاں کے جو بے چین لوگ تھے جنہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، جو بڑے تھے، انہوں نے یہ مل کر سوچ لیا تھا اور ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا، ہمیں اپنے بچوں کو بچانا ہے، پڑھانا ہے. پر پڑھائی میں یا تعلیم میں یا وہ صرف لٹریسی تھی، اس میں وہ کوالٹی نہیں تھی جس کی وجہ سے اس بچے کی ٹرانسفارمیشن ہو. لائف ٹرانسفارم اگر لائف نہیں ہوتی ہے تعلیم سے، اور میں ہمیشہ یہ بات سوچتی ہوں کہ اگر کوئی ڈگری لے کر بھی باہر نکلے اور اس کو وہ عزت یا وہ وقار یا وہ ویلیو نہ ملے، تو وہ زیادہ غصے میں ہوگا یا وہ شخص جس نے ڈگری نہیں لی ہے. اور اس کو مجھے لگتا ہے کہ وہ تعلیم کے پیپر اپنے ڈگریز شاید پھاڑ کے پھینک دے گا کہ مجھے کیا فائدہ ہوا اس کا. سو مجھے لگ رہا ہے کہ تعلیم جو بچوں کو دی جا رہی ہے اس سے ان کے اندر ٹرانسفارمیشن نہیں آ رہی، اور زندگی بدلنا جس کو کہتے ہیں وہ شعور نہیں آ رہا. تو وہ اسٹریٹ اسکولنگس کا سلسلہ تو تھا، اور لوگوں میں اویئرنیس یہ تھی کہ ہمیں تعلیم چاہیے اپنے بچوں کے لیے، یعنی لٹریسی چاہیے، پر شاید وہ ہولسٹک اپروچ نہیں تھی، اور وہ ایک بہت بڑا فیکٹر مس کر رہے تھے. اینڈ دیٹ واز دا وومن ہو گیوز برتھ ٹو دیٹ چائلڈ اینڈ از رسپانسبل یا ہیپنس ٹو بی رسپانسبل فار دا برنگنگ ان دا فارمیٹیو ایئرس. ایسا ہے نہیں کہ اس کی ذمہ داری ہے، ذمہ داری تو دونوں کی ہے، لیکن کیونکہ ہمارے معاشرے میں وہ کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں، ان کو اپنے گھر میں کھانا لانا ہے، تو وہ صبح زیادہ تر وہاں پہ آدمی جو ہیں بہت سویرے نکل جاتے ہیں، فشر مین بہت ہیں، 6 بجے 5 بجے اٹھ کے گھر سے نکل جاتے ہیں، کبھی کبھار ایک پوری رات گھر نہیں آتے. وہ اسی لیے کام کر رہے ہیں کہ ان کا گھر چلے، ان کے گھر پہ دسترخوان پہ کھانا آئے. پھر اس ماں کے اوپر سارا بچہ ہوتا ہے. اب وہ ماں جو ہے وہ خود اتنی سیلف اسٹیم لو ہے، اس کی سیلف ورتھ اتنی لو ہے کہ وہ کانفیڈنٹ ہی اپنے بارے میں فیل نہیں کرتی. تو دیٹ از تو وہ پورا ایلیمنٹ مس تھا. ماں از آؤٹ آف دا پکچر آف دی ایجوکیشن سسٹم. کوئی اسکول ماں کی تربیت نہیں کر رہا تھا، اور کیونکہ یہ ایک ماڈل ایک ماں اور بچے کے ساتھ جو بھی 2 سال ہوا، اس سے جو ٹرانسفارمیشن اس ماں میں اور بچے میں آئی، مجھے لگا کہ ودن 2 years وچ مینز اٹ واز اے پری اسکول ٹائم، بچہ بھی اپنے فارمیٹیو ایئرز میں تھا. اور یہ آپ ایئر 3 to 5 ہے یا ایئر 4 to 6؟ دیکھیں یہ جو بچی جو میری پروٹوٹائپ بنا جس سے، وہ تو 8 ماہ کی تھی. سدرۃ المنتہا کی آپ بات کر ہاں، تو وہ تو 8 ماہ کی تھی. بائی 3 years old the mother was empowered. the child was a happy bubbly kid. she is manifest نہیں ہوا اس کا چائلڈہڈ ٹراما اس میں، لیکن اس کو کنورٹ کرنا انٹو اے پری اسکول ماڈل وڈ مین کہ میں 8 ماہ کی عمر سے تو کسی کے بچے کو بلاؤں گی تو کوئی لائے گا نہیں. سو دین ہم نے 2 سال کی عمر سے وہی چیز امپلیمنٹ کی. اس پورے 2 کمرے کے جو اسکول میں جتنے بچے پڑھتے تھے، سب سے پہلے مجھے وہ 2 کمروں کی ضرورت تھی، کیونکہ مجھے پری اسکول کی بنیاد ڈالنی تھی. مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ہر ایج گروپ کو اگر آپ لیں گے، کبھی کبھار وہ چیز جو آپ مس کر جاتے ہیں فارمیٹیو ایئرز میں، تو
یو آر پریپیئرنگ یور سیلف فار فیلئر. تو میں نے ان بچوں کو سب سے پہلے ان سب بچوں کو بہتر سکولز میں ریلوکیٹ کیا, یعنی جن کے کیمپسز تھے لیاری میں ہی, جو بہتر سکولز تھے, جہاں ایک سکول کا ماحول تھا, وہ 2 کمرے میں نہیں تھے, بہتر سکولز تھے, ان کی فیس دی, اور وہ سارے بچے ہم ماشاءاللہ میٹرک انٹر جہاں تک وہ پڑھنا چاہے وہ ایک الگ سلسلہ چل. یہ آپ کے ہسبینڈ کی کمپنی کے CSR کے تھرو یہ ہو رہا تھا انیشیلی ڈائریکشن ٹو دی انٹائر جی تھنگ؟ انیشیلی 3 سے 4 سال تک بہت زیادہ مجھے ڈونیشن کسی سے اکٹھی نہ کرنی پڑی. میرے کلوز سرکل آف فرینڈس تھے, میری اپنی کلینک سے جو بھی میں ارن کرتی تھی, میرے اسٹوڈیو سے, وہ سب میں کرن میں ڈالتی تھی, اینڈ مائی ہسبینڈز بگ سپورٹ واز آلویز دیر. لیکن جب بچوں کو ہم نے پری اسکول میں ایمٹی ہو گیا, وہ جو 2 کمرے, اس کو میں نے پھر پورا ری ویمپ کیا, اور وہاں پہ پھر میں نے مدر چائلڈ پروگرام, جس میں پہلا بچہ سدرۃ المنتہا تھی, اور پھر 19 اور بچے میں نے ڈھونڈے حاجی نذیر, سہراب بلوچ سے یہ ساری بات کر کے کہ آپ ایسے گھرانے مجھے بتائیے جہاں پہ کوئی نہ کوئی بچے کے ساتھ یا ماں کے ساتھ کوئی تکلیف ہو, کیونکہ یہ جو میرا پروگرام ہے یہ ٹراما انفارمڈ پروگرام ہے. یہاں اس کی اپروچ جو ہے وہ ہیلنگ کی اپروچ ہے. تو اگر ایسے بچے آپ مجھے دیں گے تو میں آئی کین دین سی دیئر پروگریس کہ کیا بہتر ہوا. تو ان کو سب پتہ تھا اڑوس پڑوس میں کہ اس کے گھر میں اس بچے کا باپ چھوڑ کے چلا گیا ہے, یہ جو ہے اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ بہت ابیوسو ہے. تو اس طرح کے کیسز مجھے انہوں نے بتایا, اور ہم نے پہلے جو 20 بچے لیے تھے وہ باقاعدہ ڈھونڈ کے لیے تھے, کیونکہ کسی کو پتہ نہیں تھا میں کیا کر رہی ہوں ادھر. تو اٹ واز ناٹ لائک کہ بہت سب آ رہے تھے ایڈمیشن کے لیے, ایسا نہیں تھا. مگر 1 سال کے اندر ہی جو ٹرانسفارمیشن ان ماؤں میں اور ان بچوں میں ہوئی, جن کے فادرز تھے ان کے فادرز بھی انوالو ہوئے. ایوری سنڈے میں فادرز کو پڑھاتی تھی, اور 5 days آف دا ویک مدر بھی آتی تھی, 6 days آف دا ویک بچہ آتا تھا. تو یہ مدر چائلڈ پیرنٹ چائلڈ پروگرام تھا, پورا فیملی ایجوکیشن. ایک دن میں کتنے گھنٹے وہ اسکول میں مدر چائلڈ رہا کرتے تھے؟ میرے لیے تو اٹ واز اے فل ڈے. میں صبح تقریباً 6:30 گھر سے نکلتی تھی, اینڈ آئی ووڈ کم بیک 10-11 o'clock in the night, بیکاز اٹ واز اے ہولسٹک پروگرام. تو بچے تو آتے تھے فار ٹل 12 o'clock, پھر وہ گئے, پھر ماں آ گئی. پھر میں نے نوٹس کیا کہ ماں کو پڑھانے کا اکیلے فائدہ نہیں ہو رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لاتے ہیں تو ہماری ساس ہمیں کرنے نہیں دیتی. میں نے دادیوں کی کلاسز شروع کی, نانیوں کو انوالو کیا. تو وہ جو گرینڈ پیرنٹس گھر کے تھے ان کے اندر جو سوچ کی تبدیلی آنے لگی, تو بہو میں اور ریلیشن شپ بہتر ہوا. پھر سب نے کہا ہسبینڈ کو اگر آپ نہیں پڑھائیں گی تو گھر نہیں تبدیل ہو سکتا. پھر میں نے فادرس کو پڑھانا شروع کیا. تو فار می اٹ واز 9 to 24 hour. آپ نے ایک ٹیم تو اپنی دیکھیں, وہ 2 حضرات جن کا آپ نے نام بتایا, اور اس کے علاوہ آپ کو ہیلپ تو چاہیے ہوگی. جی کریکولم سائڈ, اور کریکولم سائڈ پہ تو نہیں میں نے لی, وہ تو سب میں نے خود ہی ڈیوائز کیا تھا. جی میں خود کر رہی تھی, پڑھا بھی میں خود رہی تھی. مگر وہاں لوکلی میں نے میٹرک کی ہوئی بچیاں اٹھائیں, کیونکہ مجھے مل ہی نہیں رہی تھیں گریجویٹس وہاں پہ. لیکن دا بیسٹ تھنگ واز دیٹ دوز چلڈرن جو میٹرک پاس بچیاں تھیں, جو ان کے اندر ایمپتھی تھی اپنے علاقے کے لیے. شاید میں کسی اور گریجویٹ کو آؤٹ سائڈ لیاری لاتی, شاید یہ بنیاد نہ پڑتی, جو کیونکہ سب لوکلس تھے. آئی واز دا اونلی ون کمنگ فرام آؤٹ سائڈ. ان کے اندر درد تھا اپنے بچوں کے لیے. تو آئی ہائرڈ 4 girls who were میٹرک پاس, اور وہ آج تک مجھ سے کنیکٹیڈ ہیں, اور وہ ماشاء اللہ اٹس اے ونڈرفل فیملی ریلیشن دیٹ وی ہیو ڈیولپڈ دیر. بڑی ہیومنسٹک اپروچ ہے, بہت خاندان کی طرح فیل ہوتا ہے. ہمارے کیمپسز کے نام بھی اس طرح کے ہیں, کرن گھر, سلما گھر, تو وہ گھر کہتے ہیں ہم اپنے کیمپسز کو. سو وہاں سے جو پہلا کوہورٹ تھا 20 بچوں کا, اور ان کے ساتھ ان کی مائیں اور جن کے والد تھے, وہ 1 سال ہو گیا, ان کے اندر ٹرانسفارمیشن ود ان ایئر آ گئی. بولنا, اٹھنا, بیٹھنا, ان کی ہر تربیت ہم نے ماؤں کی. انگریزی بولنا سکھایا, اٹھنا بیٹھنا سکھایا. ہائیجین وغیرہ کا بھی بہت, بیکاز ان ایریاز میں اٹس اے میجر ایشو. مگر جو میٹامورفسز آئی ہیں ود ان این ایئر. اب میرے لیے چیلنج کیا تھا کہ میرے پاس تو جگہ نہیں ہے, 2 کمرے ہیں چھوٹے سے, وہ بھی مسجد نے دیے ہوئے ہیں ہمیں 2 کمرے. ان بچوں کے لیے میرا خواب یہ تھا کہ یہ انہی اسکولز میں جائیں گے جہاں میرے بچے پڑھیں. اگر میں نے کچھ نہ کچھ پڑھانا ہے تو آئی بیٹر ناٹ ڈو اٹ. کچھ نہ کچھ پڑھانا تو بہت ایزی ہے. وہاں کی جو میں آبزرویشن میں نے جو 2 سال کی تھی لیاری کی, اس میں ایک آبزرویشن یہ بھی تھی کہ ہر گلی کے اندر 1 اسکول 2 مدرسے, مطلب میزنائنس پہ اسکولز بنے ہوئے ہیں. تو پھر وائی از اٹ کہ اتنے اسکولز ہیں, ایسا نہیں ہے کہ بچے اسکول نہیں جاتے. وہاں صبح اگر آپ چلے جائیں تو روڈ بھرے ہوئے ہوتے ہیں بچوں سے جو بیگس پکڑ کے جا رہے ہیں اسکولز. لیکن جو میں اپنے ارد گرد دیکھ رہی ہوں کہ اتنے ڈھیروں کچرے ہیں, لوگ لڑ پڑتے ہیں, ری ایکٹیو ہیں, تو اس کا مطلب تعلیم کا وہ اثر نہیں ہو رہا. تعلیم تو ہے, مطلب لٹریسی تو ہے, لیکن اٹ از ناٹ چینجنگ یو فرام ان سائڈ آؤٹ.
تو کوئی آپ کے اقدار میں کوئی فرق نہیں آ رہا, آپ کی بیہیویئرز میں فرق نہیں آ رہا. بیہیویئر ہیبٹس آر ایوری تھنگ. تو اس لیے آئی ڈنٹ وانٹ ٹو اوپن جسٹ اندر اسکول سب کی طرح. آئی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ہولسٹک. 1 سال کے اندر جب میں نے یہ پرومس خود سے کیا کہ دے ول گو ٹو دا سیم اسکول, وچ مینٹ اگر میرے بایولوجیکل بچے 2 اسٹڈیڈ فرام گرامر اسکول, 1 واز ان دی امیریکن اسکول. میں سوچ رہی تھی یہ میں سوچ رہی ہوں کہ جیسا خود پہنو ویسا پہناؤ, تو جیسا میرے بچے اسکول میں گئے تو ویسا یہ کیوں نہیں. However, I did know that I didn't want to put that kind of pressure on them کہ جو وہ ایڈجسٹ ہی نہ ہو سکیں. مجھے پتہ ہے گرامر اسکول تک پہنچنا واز, مگر پھر بھی میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ گرامر اسکول میں ضرور ٹیسٹ دلاؤں گی بچوں. آئی وانٹ ٹو سی whether did they clear. اور اس ایج پہ فارمیٹیو ایئرس کے ایج پہ اٹ از دا پیرنٹس انٹرویو دیٹ, یو نو ہاؤ دا ریٹ ریسز انٹرویوز ہوتے ہیں. خیر بھائی ہم بعد میں بات کریں گے اس پہ. سو ان کی بڑی میجر کنسیڈریشن ہوتی ہے آف دا فیملی, پیرنٹ کی ہوتی ہے. سو ناؤ آئی میڈ دا لسٹ آف آل دا اسکولس جن کو میں سمجھتی ہوں کہ جہاں سے بچے اور پیرنٹس گروم ہو کے نکلتے ہیں. وہ اس لسٹ میں میرے پاس حبیب پبلک, داؤد پبلک, سن مائیکل, یہ سارے اسکولس کے نام تھے. اینڈ 1 ایئر کے اندر میجورٹی بلوچ فیملیز تھیں, کچھ کچھی فیملیز تھیں میرے پاس. ان کے اندر اتنا فرق آ جائے کہ بچہ بھی کنورس کر رہا ہے, کانفیڈنٹ بھی ہے, کلین ہے, گڈ ہیبٹس ہیں, دانت صاف ہیں. بگ تھنگ وہاں پہ بڑا ایشو ہے دانتوں کا, گٹکا وغیرہ اور یہ چیزیں بڑی. تو یہ ہمارے اس میں پری ریکوزٹس میں تھا کہ اگر آپ گٹکا, پان, سپاری وغیرہ کھاتے ہیں تو برائے مہربانی کرن اسکول میں اپلائی نہ کریں. ٹھیک ہے. اس بات پہ کمیونٹی کافی خفا بھی ہوئی کہ اب ہم نے کھا لیا اب کیا کریں. میں نے یہ بہت سوچا کہ اس طرح کی پابندی لگانا تھوڑا انفیئر لگتا ہے, لیکن آپ یقین کریں 1 سال تکلیف ہوئی, دوسرے سال لوگوں نے 1 سال پہلے سے کھانا چھوڑ دیا تھا بیکاز ان کو ایک یارڈ اسٹک مل گئی کہ ہمیں اسکول میں جانے کے لیے یہ نہیں کھانا. اور اب 20 ایئرس میں تو وی ہیو اے ہول جنریشن دیٹ ہیز ناٹ ٹچڈ پان گٹکا بیکاز دے ہیو دس ان مائنڈ کہ کرن میں بچے ڈالیں گے تو پان گٹکا کھائیں گے تو داخلہ نہیں ہوگا. چلو یوں نہ صحیح یوں صحیح. مجھے یاد ہے کہ ایک ہیڈ تھے رینجرز کے, ایک ہیڈ تھے جن سے بڑی اچھی اسلام دعا تھی, تو وہ انہوں نے مجھے کہا کہ میم جو چیز ہم بند نہیں کرا سکے وہ آپ نے بند کیسے کرا دی, کہ پیپل ناؤ ود دیئر وش اینڈ ول آر آپٹنگ ناٹ ٹو ایٹ پان گٹکا. آپ ان کو بولتی ہیں نا کہ اس طرح مینیج ہوتے ہیں لوگ. میں نے بتایا تھا, آئی ڈڈ ٹیل دیم کہ دس ہیپنس سٹلی. سزا سے کوئی انسان جو بدلتا ہے نا وہ ٹیمپریری ہوتا ہے, اندر سے نہیں بدلتا, محبت سے بدلتا ہے. سو ٹرو. سو ایئر 1 ختم ہوتا ہے, پہلا کوہورٹ آپ کا نکلتا ہے, یو سی ویزیبل چینجز اینڈ دے گو انٹو مین اسٹریم اسکولز. دے گو انٹو ایکسلنٹ مین اسٹریم اسکول, جیسا کہ آپ نے نام بتایا کراچی کے بڑے اچھے اسکولز میں سے ہیں. یو آر ویری موٹیویٹڈ ناؤ, یو نیڈ مور اسپیس. ہاں, اب اسٹوری کہاں پہنچ رہی ہے؟ 10 سال تک تو آئی واز اونلی ان دیٹ اسکول. اچھا, وہ آپ وہی 2 کمروں سے؟ ہاں, مگر انہی 2 کمروں کے اوپر ہم نے پھر بلڈ کیا, اوپر میں اسی بلڈنگ میں تھی. سو 2 سے 4 کمرے ہو گئے, اور 4 سے روف ٹاپ پہ ایک چھوٹا سا پلے ایریا بن گیا. ادھر سے ہی ہر سال 20 بچے 20 مائیں ایجوکیٹ ہو کے مین اسٹریم اسکولز میں جانے لگے. اور میں نے ریئلائز کیا کہ مین اسٹریم میں داخلے کے بعد کلیئر کیا میرٹس پہ, تو اونلی تھنگ دے یوز ٹو فیس واز جب وہ خود جاتے تھے, پیرنٹس جاتے تھے, تو وہ تھوڑا پہچان لیتے تھے کہ اچھا شاید انڈر پریویلیج, تو وہ پرنسپلز ان سے پوچھتے تھے کہ آپ فی کیسے دیں گے, تو پھر وہ بتاتے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ ہیں اور انہوں نے اپنا کارڈ دیا. اینڈ دین دے وڈ کال می اینڈ دین آئی وڈ گو, اور میں سائن کرتی تھی ان کے فارمس پہ سیروگیٹ مدر. سو 60 بچوں کی فارمز میں آئی واز دا سیروگیٹ مدر ان دا بگننگ, جب ٹیم نہیں تھی میرے پاس. اس میں کوئی ڈراپ آؤٹ تو نہیں ہو رہے تھے بچے؟ گئے ہوئے, ڈراپ آؤٹ ہوئے, لیکن ڈراپ آؤٹ ایسے نہیں کہ بالکل چلے جانا, لائک وہ ڈراپ آؤٹ ایسے کہ اگر شروع میں ہی پتہ چل گیا 2-4 مہینوں میں تو کوئی تھوڑی اور آسان اسکول میں ڈال دیا, مگر ریشو بہت کم ہے. اور 1-2 بچوں کا ایسا بھی ریشو ہے کہ جن کے پیرنٹس نے آ کے کہا کہ ہم سے یہ ماؤں کی کلاسیں نہیں اٹینڈ ہوتی اور نہیں ہو رہا, ہم سے نہیں ہو رہا, تو پھر میں ان کو روکتی نہیں ہوں. میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں, وقت آپ کو بتا دے گا. آج وہی 1-8 بچہ جو فرسٹ بیچ میں نکل گیا تھا, اس کے پیرنٹ بہت افسوس کرتے ہیں بیکاز اس کے ساتھ پڑھا ہوا بچہ حبیب یونیورسٹی میں ہے. تو جو فرسٹ بیچ سے نکلا, سدرۃ المنتہا کے ساتھ جو گروپ تھا وہ IOBM اور حبیب یونیورسٹی اینڈ زابس پہنچ چکے ہیں. اینڈ دیز آر کانفیڈنٹ چلڈرن, جو کہ ظاہر ہے اگر آپ حبیب یونیورسٹی کی بات کر رہی ہیں, ظاہر ہے ون آف دا ٹاپ یونیورسٹیز اینڈ آل,
بچے وہاں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں, سیٹل ہو جاتے ہیں. You need to meet them. I should. That's why I'm smiling. I totally agree with you. بلکہ ہم اسٹارٹ سے پہلے جو ہے وہ سبینہ ہم سے یہی کہہ رہی تھی کہ بچوں کو پوڈ کاسٹ میں بلائیں, آپ وہ اصل آپ کے ہیروز ہیں. بٹ ڈیفینیٹلی آئی تھنک کچھ بھی کہہ لوں ان کے بارے میں, they are more confident, more balanced, more resilient than even my own biological children, because انہوں نے دونوں دنیایں دیکھی ہیں. oh yes absolutely, اور شروع سے دو دنیا دیکھی ہیں, ادھر بھی کوپ کرنا سیکھا, اور اپنی تکلیفوں اسٹرگل سے جو وہ بن کے نکلے ہیں, دے آر مثالی بچے. ماشاء اللہ. ان سے تو ملاقات آپ کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. سو سبینہ 10 سال گزر گئے, آپ اوپر فلورز ایڈ کرتی جا رہی ہیں, کوہورٹس بھی بڑے ہوتے جا رہے ہیں, گروپس بھی بڑے ہوتے جا رہے ہیں, یا آپ نہیں 20 بچے ایوری ایئر. اور پھر ہم نے سامنے ایک اور بلڈنگ بھی ایکوائر کر لی اسی گلی میں. وہ پتلی سی ایک ریزیڈینشیل گلی ہے, مسجد ہے اس میں, اور یہ ہم نے ایک بلڈنگ اور 2 بلڈنگز ایکوائر. لیاری کے کون سے سب علاقہ ہے؟ نیا آباد کہلاتا ہے. نیا آباد. ہاں. ٹھیک ہے. پھر 10 ایئرس ڈاؤن دا لائن جب یہ سمجھیں تقریباً 10 کوہورٹس نکلے نا اس طرح, پھر میری ملاقات جو ہے وہ مائی سن لیوز ان لاہور, اور وہ مجھے ہمیشہ یہ بات کہتا تھا کہ ماما میں ایک شخص کو جانتا ہوں لاہور میں جب بھی ان سے ملتا ہوں مجھے لگتا ہے وہ آپ کا میل ورژن ہے, اور آپ کو ان سے ملنا چاہیے, بیکاز آپ چھوٹے پیمانے پہ کام کر رہی ہیں, وہ بہت بڑے پیمانے پہ کام, وہ آپ کی بہت مدد کر سکتے ہیں اف یو وانٹ ٹو ایکسپینڈ. تو ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ ڈاکٹر امجد ثاقب. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ملیں گے کبھی. سو میں کہ آپ لاہور آئیں گی تو میں ملواؤں گی, بس وہ بات ہو نہیں رہی تھی. اینڈ دین سڈنلی ون ڈے وین ہی کیم ٹو کراچی ہی سیڈ کہ مما لیٹ می کال ڈاکٹر صاحب, اینڈ بیکاز وہ اتحاد ہماری اتحاد کیمیکلز ہمارا لاہور میں ہے, وہ اخوت اندر ان کی آفس بھی ہے ہمارے پاس. سو ہم لون اپنے سارے امپلائیز کو ان کے تھرو کرتے ہیں, تو اس لیے وہ جانتے بھی تھے وقاص اچھی طرح ان کو, میرے بیٹے. تو پھر جب فون پہ بات ہوئی ڈاکٹر صاحب سے, اور ڈاکٹر صاحب نے کہا میں کراچی آؤں گا تو میں کرن آؤں گا. اور مجھے وہ دن یاد ہے جب ڈاکٹر صاحب کرن آئے تھے, وہ ہماری پتلی سی گلی میں, اور نیچے وہ تھوڑا سا جلدی آ گئے تھے, تو میں اس وقت پڑھا رہی تھی اوپر بچوں کو, تو وہ نیچے آ کے بیٹھے ہوں گے, اور مجھے کسی نے آ کے اطلاع دی کہ ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں. تو میں بھاگتی ہوئی نیچے اتری, تو بائی دیٹ ٹائم وہاں ایک مدر بیٹھی تھی سامنے جو اپنے بچے کے انتظار میں تھی. انہوں نے کانورسیشن اس سے شروع کر دی تھی, اینڈ وین آئی کیم تو ہی واز وائپنگ ہز ٹیئرز. آئی گاٹ اے لٹل, اینڈ میں نے کہا کہ اچھا آئی اوکے ڈاکٹر صاحب, سو سوری کچھ ہوا تو نہیں. تو کہنے لگے نہیں. انہوں نے ایک لائن کہی جو میں ہر جگہ کوٹ بھی کرتی ہوں. انہوں نے کہا ہم اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں لاہور میں, ایسی ایک ماں نہیں بنا سکے. آپ کیا کرتی ہیں؟ تو میں آئی بروک ڈاؤن. میں نے کہا اتنی آپ نے بڑی بات بولی ہے ڈاکٹر صاحب, یو آر سو بگ فار می, میں آپ سے ملنے کے لیے بڑی میرے لیے آنر ہے. پھر وہ اندر آئے, پھر ہم بیٹھے, ہم نے لینتھ میں بات کی, ان کو میں نے بتایا. پھر ان کا دوسرا لائن جو میں ہمیشہ کوٹ بھی کرتی ہوں, مجھے یاد بھی رہا, انہوں نے کہا 20 بچے ہر سال, 20 کیوں, 200 کیوں نہیں, 2000 کیوں نہیں, یہ ماڈل تو پورے پاکستان میں ہونا چاہیے. وہ آج بھی یہی بات کہتے ہیں کہ یہ ماڈل پورے پاکستان میں کیوں نہیں ہے, آپ ایکسپینشن سے ڈرتی کیوں ہیں. تو مجھے ایکسپینشن کی انگزائٹی ہے. اچھا, یو فیل کہ یو ول لوز دیٹ جو آپ نے ایک ماڈل جو بنایا ہے, وہ کوالٹی آپ شاید ڈیلیور نہیں کر پائیں. ہاں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوالٹی کمپرومائز ہوتی ہے ایکسپینشن سے, کیونکہ کٹر اپروچ پہ جب جاتے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. شاید میں اس کو نہیں کر پا رہی اپنی لائف میں. میں کہتی ہوں شاید میں چلی جاؤں, اس کے بعد آپ لوگ سوچیے گا, مگر while I'm here I would like to whatever we can give, it should be transformational. If we cannot transform somebody, then everything is going to waste. So آج کل جیسے اسٹارٹ اپس میں ایک ٹرمینالوجی اسکیلنگ اپ کی استعمال ہوتی ہے. اسکیل اپ کس طرح اس 2 کو جو ہے 4 کرنا ہے, 4 کو 16 کرنا ہے. آپ کے ذہن میں یہ چیز, اس چیز نے کبھی آپ کو وہ نہیں کیا, اٹریکٹ نہیں کیا؟ نہیں, اٹریکٹ تو کبھی بھی نہیں کیا, لیکن ڈاکٹر صاحب نے کنونس ضرور کر لیا. Alright. You got convinced eventually. I took months. ٹھیک ہے. But then he made me meet his chief in Karachi, نذیر تنیو. انہوں نے کہا میں تو لاہور جا رہا ہوں واپس, but I would urge you کہ آپ ان سے ملاقات کریں. Then I met him, اور وہ بھی اتنے ہی you know he has this, he's very, when something he thinks about he does it. تو وہ پھر آئے وہاں, وہ بھی آئے پھر لیاری, and he was just completely blown away by the whole idea of educating the mothers. And how do you do this? I've never heard of anything like this. And the curriculum جو میں نے سمجھایا تو it's trauma informed curriculum. I've never heard of this in انہوں نے ویسے ہی نہیں سنا تھا کہ all around the world, مگر globally ہے یہ trauma informed school system, globally موجود ہے, پاکستان میں نہیں ہے. So the whole curriculum basically is dipped in the awareness of mental health and well-being, and the basic objective
is not that children get high grades. They can get high grade. The basic objective, the most important objective to achieve, or the goal to achieve, is that they become better human beings, balanced, out of their, they can process their trauma jo hua tha, and they learn coping mechanisms. When to create boundaries, when to say no, when to retrieve from something, کب سانس لینے کا ٹائم ہے, کب غار ہرا میں جانا ہے. سو دا کانسیپٹ آف غار ہرا ہم 2.5 سال کی عمر کے بچے کو دے دیتے ہیں. تو اس کو پتہ ہے کہ میرا غار ہرا کہاں ہے, تو وہ غار ہرا کا کانسیپٹ ان کو اس طرح دیا ہے کہ آپ نے کٹ آف ہونا ہے کچھ ٹائم کے لیے, اور وہ غور و فکر کا ٹائم ہے. تو وہ چھوٹے سے بچے کو بھی پتہ ہے, وہ یوں کرتا ہے, اور تو حالانکہ اس کو پتہ نہیں ہے, بٹ وی آر ٹرائنگ ٹو لائک کہ اس کو تھوڑا سا سینسٹائز کر رہے ہیں اس طرف. تو ان فیملیز نے اپنے گھروں میں غار ہرا کارنرز بنائے ہیں, اور پھر اس غار ہرا میں آپ صرف وہ چیز رکھ سکتے ہیں جو آپ کو پیس دیتی ہے. اٹ شوڈنٹ بی لائک فون کی ناٹ گو ان غار ہرا. تو وہ کہتے ہیں ہم اپنا جان نماز رکھ لیں. میں نے کہا وہ آپ کو پیس دیتا ہے تو فائن, نہیں رکھنا تو نہ رکھیں. واٹ ایور گیوز یو پیس, اف اینی سارٹ آف ردم اور میوزک گیوز یو پیس, پلے اٹ, آپ کی مرضی ہے. آئی لیو دیٹ ٹو یو. بٹ دیٹ کانسیپٹ آف غار ہرا بیسیکلی is not that it's a غار ہرا. Again, it's not that we're like, it's as a metaphor ہے, تاکہ ان کو وہ بھی بات سمجھ آئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کٹ آف ہو کے کیوں جاتے تھے. آپ کے گھر میں بھی ویسے غار ہرا ہے؟ ہمارا سب کا اپنا اپنا ہے, بالکل. ہاں. So if that's not very private, what's in your غار ہرا? What's in my غار ہرا? آپ کا ہوگا جو آپ اپنے ساتھ. وہ ایک میرا چھوٹا سا کاؤچ ہے. Okay. And that is my place. Whenever I go and sit there, I know that I can just close my eyes, and with one breath, I cut off from everything. Okay. That is when I go inside, and for 5 minutes, 10 minutes a day, make it a habit to be alone with yourself for at least 15 minutes a day. اگر ہم وہ نہیں کر سکتے نا, اکیلے اپنے ساتھ نہیں بیٹھ سکیں گے, تو یہ جو ریئیکٹیو نیچر ہے نا ہماری, یہ بڑھتی ہی چلی جائے گی. مائنڈفلنس کائنڈ آف, آپ اس کو یہی کہہ لیں. مائنڈ فلنس تو باقاعدہ ایک ٹاپک کی طرح ہم پڑھاتے ہیں, لیکن اس کو اس سے کنیکٹ کرنا اس لیے میرے لیے ضروری تھا کیونکہ شاید ہم وہ بھی نہیں سمجھ پائے کہ رسول اللہ کیوں جاتے تھے. وہی تو ان پہ بات پہ آئی تھی نا. پہلے تو وہ غور و فکر کے لیے جاتے تھے, بالکل ایسی, تنہا بیٹھنے کے لیے جاتے تھے. تنہائی میں بیٹھیں گے تو باتیں سوچیں گے نا ہم. اب وہ اس کو ہم چھوٹی عمر سے بچوں کو اس کی سمجھ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ ہمارا, یقین کریں ایک بہت ہی معصومانہ انداز میں ایک بچے نے بولا, سوچا اچھا کون سی جگہ ہے گھر میں جہاں آپ تھوڑی دیر کے لیے اکیلے بیٹھ سکتے ہیں. اب یہ 2 کمروں کے گھروں میں رہتے ہیں, کیسے بیٹھیں؟ کہتا ہے باتھ روم. یہ اس کی سوچ تھی کہ وہ جگہ ہے جہاں, میں کہا کوئی بات نہیں, چلیں ٹھیک ہے, جہاں آپ تھوڑی دیر تنہا بیٹھ سکیں اور کچھ سوچ سکیں, لیکن کٹ آف ہونا سیکھیں. تو پھر وہ اس کو پیس کارنر کا نام ہم نے دیا ہے, اور ہر کلاس کے اندر, ہر فیسلٹی کے اندر ہمارا پیس کارنر ہے. میٹافور البتہ جو سمجھانے کے لیے ہم یہ بتاتے ہیں کہ وہ پیس کارنر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غار ہرا تھا, وہ ان کا پیس کارنر تھا. سو یہ پیس کارنر والی چیز تو بہت سارے اسکولز نے ریپلیکیٹ کی ہے ہمارے ساتھ. سو ایوری فیسلٹی, یعنی اگر آپ لائبریری میں جائیں گے وہاں بھی پیس کارنر ہے, آپ ہمارے اسٹوڈنٹس لاؤنج میں جائیں گے جو کہ ان کا پلے ایریا ہے, وہاں پہ بھی پیس کارنر ہے. اور ہر جگہ آپ کو آرٹ اسٹوڈیو ہے ہمارا, اس میں بھی پیس کارنر ہے, اور ہر کلاس روم کے اندر بھی پیس کارنر ہے. اور اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ فرام دا لیول آف فاؤنڈیشن, جس میں 2.5 سال کا بچہ ہے, ٹل میٹرک, جس میں وہ 16-17 سال کا ہو جاتا ہے, اینی ٹائم دا چائلڈ کین ریز دا ہینڈ اینڈ سے آئی نیڈ پیس. نو ٹیچر کین سے نو. اور انیشیلی کچھ ٹیچرز نے پڑھا دیا ہے, جسٹ وانٹ سم پیس, اور اس کے رولز ہیں, پیس کارنر پہ رولز لگے ہوئے ہیں, آپ 5 منٹ بیٹھ سکتے ہیں, اس کے بعد آپ کو واپس کلاس میں جانا ہے, اور اس 5 منٹ کے اندر کوئی پوک نہیں کرے گا اس کو کہ چلو اٹھو, یو ہیو ٹو لیو دیٹ چائلڈ. تو انیشیلی جب ہم نے اسٹارٹ دیا تھا بیک ان 2014, جب میں نے گورنمنٹ اسکول اڈاپٹ کیا اور اپنا اسکول بنایا, اگین جوڑ رہی ہوں اس بات سے ڈاکٹر امجد ثاقب کی. میں آپ کو وہی لانا چاہتا تھا کہ ڈاکٹر امجد ثاقب کا وہ وزٹ ٹو کرن, What did that do? وہ ایک میجر مائلسٹون تھا. 100%. Turn the things around. یعنی آپ کا بھی تھوڑا سا it took you some time کہ یار اس کو اسکیل اپ کرنا ہے. سو آپ نے جا کے اسکول اڈاپٹ کیا. His vision put Kiran on the globe. His and Nazir Tunyos, they were both like, they're friends also. ڈاکٹر امجد ثاقب تو فاؤنڈر ہیں, ہی از ان لاہور, مگر ان کے جو ریپرزینٹیو ہیں وہ یہاں ہوتے ہیں. دا ون ہو از اڈاپٹیڈ NJV now, he's turned it around also.
تو وہ ہمارے بورڈ میں تھے دونوں. ڈاکٹر امجد ثاقب میرا پہلا بورڈ جو میں نے فارم کیا وہ 2014 میں, اس سے پہلے میں رجسٹرڈ بھی نہیں تھی. 10 سال آئی واز جسٹ ورکنگ لائک این انیشیٹو, کیونکہ میرے اپنا پیسہ لگ رہا تھا, میرے کلوز فرینڈس کا پیسہ لگ رہا تھا. لیکن دین اسٹارٹ ریئلائزنگ لوگ پیسے میرے گیٹ پہ چھوڑ کے چلے جاتے تھے کہ ایک بچہ میں اسپانسر کر رہی ہوں, ایک بچہ. تو آئی اسٹارٹڈ گیٹنگ اے لٹل اینکشیس اباؤٹ آل دا منی, اینڈ آئی ٹولڈ مائی ہسبینڈ میرے لیے اب آؤٹ آف دا ہینڈ ہو رہا ہے, آئی نیڈ ٹو گیٹ رجسٹرڈ, اٹس امپورٹنٹ. تو وہ رجسٹریشن میں بھی ڈاکٹر امجد ثاقب نے مجھے کہا بالکل آپ رجسٹر ہوں, خبر آپ کس چیز سے رہی ہیں, ٹیک می آن بورڈ, آئی ول بی یور فرسٹ بورڈ آف ڈائریکٹرز. تو وہ ہمارے بورڈ میں آئے, نذیر دنیا ہمارے بورڈ میں آئے, یحییٰ چاولہ تھے, بڑے اچھے اچھے افراد سب. وہ جو فرسٹ بورڈ میرا فارم ہوا نا, وہ ان لوگوں سے فارم ہوا جو سب پہلے این جی اوز چلا رہے تھے. ڈاکٹر سعید اسماعیل happens to be my brother also, and he is the chairman of HANDS now. تو وہ بھی ہمارے بورڈ میں آ گئے. تو وہ میرے ساتھ آج بھی ہیں, بیکاز وہ ہی از مائی چچا کے بیٹے ہیں میرے. تو وہ میرے لیے بہت بڑی سپورٹ سسٹم ہے. میرے لیے میرے مینٹور, میرے قرآن کے ٹیچر بھی ہیں, وہ بچپن میں انہوں نے مجھے قرآن پڑھایا. تو میرے محسن بھی ہیں. تو میرے لیے اس وقت بہت ہی زیادہ, میں کہوں گی اگر میرے کوئی مینٹور ہیں تو وہ ڈاکٹر سعید اسماعیل ہیں. اور ڈاکٹر امجد ثاقب کا رول یہ تھا کہ انہوں نے مجھے پش دیا کہ آپ کر سکتی ہیں. تو میں نے کہا کیا کروں میں, تو کہنے لگے گورنمنٹ اسکول اڈاپٹ کریں. میں نے کہا گورنمنٹ, اور میرا تو کوئی ایکیومن ہی نہیں ہے گورنمنٹ سے بات کرنے کا, مجھے تو کچھ نو ہاؤ نہیں ہے, بیوروکریسی سے میں دور ہوں, پالیٹکس سے میں دور ہوں, میں تو ایک ماں ہوں صرف, اینڈ آئی ایم اے کامن پرسن. تو دین ہی سیڈ بیکاز ہی از اے بیوروکریٹ بائی نیچر, تو پہلے بھی تو انہوں نے کہا ہم آپ کا ساتھ دیں گے گورنمنٹ کی ڈیلنگز میں, ہم آپ بس گورنمنٹ اسکول اڈاپٹ کریں اور کرن کا ماڈل وہاں ایکسپینڈ کریں. ڈاکٹر صاحب کی اپنی گڈ ول بھی تو اتنی کمال ہے نا, آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں ان کا استقبال کرنے کے لیے, ماشاء اللہ اللہ نے جو عزت دی ہے ان کو. بہت محبت کرتے ہیں کرن سے, بہت محبت کرتے ہیں ان سے. جب بھی میں نے بات کی ہے, ان کا جو ایک انداز ہوتا ہے نا فار دا کرن پروگرام, ایک ہی کہ اس کو بہن آپ کو پورے پاکستان میں اس کو لے کر جانا ہے. سو گورنمنٹ اسکول آپ نے ایونچولی اڈاپٹ کر لیا. ہاں, ہم نے اخوت کی پارٹنرشپ میں, ہاں اسی علاقے میں, جس اسکول کو میں ہر روز گزرتے ہوئے دیکھتی تھی. صحیح, بہت بڑا اسکول ہے وہ. کچھ چینج کیا آپ نے؟ نہیں, وہ تو آپ نہیں کر سکتے. اچھا, وہ گورنمنٹ کا اسکول, DCTO گورنمنٹ اسکول تھا, اور انڈر دی سم تھنگ آف گورنمنٹ نہیں, وہ تو اڈاپٹیڈ بائی کرن فاؤنڈیشن اب لکھتے ہیں ہم, لیکن ان کے پیپرز میں ایسا کہیں نہیں ہوتا. اور وہ ہم نے SEF کے تھرو اڈاپٹ کیا, پھر سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تھرو پراپر پیپر ورک سے. یہ وہ اسکول تھا جب مجھے پتا تھا کہ شاید میں زندگی میں ایک ہی اسکول اڈاپٹ کروں گی. میں آئی کانٹ لائک اڈاپٹ اے اسکول ایوری ایئر, وہ مجھے ویسے ہی انگزائٹی ہے اس چیز کی. تو میں نے کہا پھر وائی ناٹ اڈاپٹ دا موسٹ ہارڈسٹ آف اسکول. اور کیونکہ میرا ٹراما انفارمڈ پروگرام ہے, اٹ مینز آئی نیڈ ٹو اڈاپٹ اے اسکول جو سب سے زیادہ ٹراما سے گزر رہا ہو. سو آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ یہ اسکول سب سے کلوزسٹ بھی تھا, یہ آلموسٹ سب سے بڑا بھی ہے رقبے وائز, 7000 یارڈس پہ. لیکن اس کا جو آدھا اسکول کا ہاف, لٹرلی ہاف, 50% واز انڈر دا سیج آف گینگس. وہاں پہ ٹارچر سیل تھا, اور ادھر ہاسٹیجز رکھے جاتے تھے, ٹارچر ہوتے تھے, اور دوسرے آدھے حصے میں لڑکے پڑھتے تھے. اٹ واز اے بوائز اسکول. یہ بھی میری ایک, میرا بہت کیا کہوں گی, سافٹ کارنر ہے میرے ہارٹ کا, کہ ہم خواتین کے لیے اگر زندگی بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے بیٹوں کو پڑھانا پڑے گا. ہم اپنے بیٹوں کو نگلیکٹ کر رہے ہیں ان دس ہول ریس آف وومن امپاورمنٹ. وومن امپاورمنٹ نہیں ہو سکتی جب تک ہم اپنے بیٹوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ عورت کیا ہے. اور ان کی تربیت کوئی نہیں کر رہا, ان کو سڑکوں پہ چھوڑ دیا ہے, اور ہم عورتوں کی تربیت کیے جا رہے ہیں. تو کیا ہو رہا ہے, مس میچ ہو رہا ہے. اب یہ گرو کر رہی ہیں, وہ وہیں ہیں, اور اب جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو ایک ٹوٹل مس میچ ہوتا ہے. تو یہ بوائز اسکول تھا. آئی وانٹیڈ ٹو اڈاپٹ اے بوائز اسکول تاکہ میں بچوں کی, بیٹوں کی تربیت کروں. اور لیٹر جا کے میں نے ارادہ کیا تھا 2 سال کے بعد میں گورنمنٹ سے کہہ کے اس کو ایجوکیشن کروں گی, جب یہ بچے, یہ بیٹے تیار ہو جائیں گے عورت کی عزت کرنے پر. رائٹ, سو یو امپلیمنٹڈ دا سیم مدر چائلڈ ماڈل دیئر, جو آپ نے اسکول اڈاپٹ کیا. وہ امپلیمنٹ کرنے میں کئی سال لگے, اس لیے کہ جو آلریڈی وہاں بچے تھے, کوئی 200 کے قریب لڑکے, ان کے پیرنٹس تو کبھی اسکول ہی نہیں آئے تھے. ان کو یہ بتانا کہ اب سے کرن آ گیا, اب آپ کو پڑھنے آنا پڑے گا, کہہ رہے ہیں ہم تو نہیں آئیں گے پڑھنے. اور وہ وہاں پہ جو ایک ٹیچرس کا مافیا تھا, that time was so difficult. What about those gangs جو وہاں پہ موجود تھے, gangs of لیاری, ان کو کیسے باہر کیا؟ کچھ نہیں کیا, ہم نے کچھ نہیں کیا. گورنمنٹ کا تو یہاں تک میں آپ کو بتاؤں, بڑی مزے کی بات ہے کہ ہم نے سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تھرو یہ اسکول لی تھی.
اور یوزلی جب اسکولز دیتے ہیں تو اس میں ایک کی گیونگ پوری سیریمنی ہوتی ہے اس جگہ پہ جہاں اسکول دی جاتی ہے. اوکے. پر ڈی سی ٹی او کے معاملے میں ہمیں وہیں آفس میں ہی کی دے دی گئی تھی کہ یہ لے لیجیے اب آپ جانیں کیونکہ وہ بہت خطرناک علاقہ تھا. تو انہوں نے کہا تھا آر یو شیور آپ کر سکتی ہیں. میں نے کہا بالکل, کیونکہ مجھے وہاں کے لوگوں کی سپورٹ ہے. لوگ محبت کرتے ہیں, تھوڑے لوگ ہیں, وہ 20 بچے جو نکلے تھے, 100 بچے اور ان کے پیرنٹس وہی تھے جنہوں نے میری مدد کی. 100 پیرنٹس نے مجھے وہاں اسکول میں ڈی سی ٹی او اسکول کی اڈاپشن میں اتنی مدد کی. صفائی کرنا, وہاں کو کلین اپ کرنا. ایک بلڈنگ مشہور تھی کہ اس کے اندر جنات ہیں, ٹھیک ہے, وہ مشہور کر دی گئی تھی کہ اس میں کچھ ہے. ادھر تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا, وہ بند پڑی تھی بیکاز وہ کسی غلط مقصد کے لیے یوز ہو رہی تھی. ایک بلڈنگ تھی جو بنی تھی کالج کی نیت سے, تو وہ ہاسٹیجز کے لیے یوز ہو رہی تھی. اس میں کچھ بھی نہیں تھا, صرف برک اینڈ مارٹر تھا, نہ کھڑکیاں تھیں, نہ الیکٹریسٹی کی لائنیں تھیں, کچھ بھی نہیں تھی, مگر وہ گینگس کے قبضے میں تھی. اینڈ دیر واز دس اولڈ بلڈنگ جس کے اندر وہ سارے لڑکے پڑھتے تھے. بیچ میں انہوں نے دیوار کھینچ دی تھی. تو جب ہم نے اڈاپٹ کیا اور ہم وہاں انٹر ہوئے تو مجھے کچھ لوگ پہلے سے پہچانتے تھے, خاص طور سے جو پرنسپل تھے وہاں کے. یہ بات بھی کہنی بہت ضروری ہے کہ گورنمنٹ اسکول کے جو نارملی جو ہیڈ ماسٹرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ اڈاپٹرس کو آنے نہیں دیتے, دے آر ویری ریزسٹنٹ. لیکن جو وہاں کے ہیڈ ماسٹر تھے انہوں نے مجھے اتنی عزت دی اور انہوں نے کہا ہم آپ کے کام سے واقف ہیں, آپ لیاری کے لیے جو 10 سال آپ نے خدمت کی ہے, اگر آپ نے یہ اڈاپٹ کیا ہے اسکول تو یہ کرسی آپ کی ہے. وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا کہ جو ہم نہیں کر سکے وہ پلیز آپ کر دیجیے. آج تک وہ ہمارے ساتھ بہت سپورٹ میں کھڑے ہیں, جس کی وجہ سے ہم وہ سارے ٹیچرز جو تخریب کار تھے ان کو ہٹا سکے. ایونچولی بہت میں نے ٹرین کرنے کی کوشش کی گورنمنٹ کے ٹیچرز کو. 2 یا 3 ٹیچرز ٹرین ہوئے ان سب میں سے جو ہمارے مشن کے ساتھ کھڑے ہوئے, اور وہ آج بھی میرے ساتھ ہیں. لیکن باقی سب کو ہمیں فارغ کرنا پڑا اور مجھے پرائیویٹ ٹیچرز رکھنے پڑے, جس کے لیے پھر مجھے بہت ڈونیشنز اکٹھی کرنی پڑیں. اور 3 سال کے بعد پھر سی ایم صاحب جب وزٹ پہ آئے اور انہوں نے جو ٹرانسفارمیشن دیکھی تو پھر انہوں نے ہمیں گرانٹ دی کہ آپ چھوڑیں, آپ گورنمنٹ ٹیچرز کو چھوڑیں, آپ ہائر کریں اور یہ لیں آپ تنخواہوں کے پیسے. جی, مراد علی شاہ. اور انہوں نے یہ لائیو کیا تھا, لائک آئی واز, ہماری پوری ٹیم جو ہے نا وہ بالکل دم بخود تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا آپ یہ سب کچھ کیسے کر رہی ہیں, اتنے سارے ٹیچرز آپ نے کیسے ہائر کیے ہیں, اور آپ ان کی تنخواہیں کیسے دیتی ہیں. تو میں نے کہا روز صبح کا شکول لے کے نکلتی ہوں, 1 ٹیچر کی تنخواہ دے دو, 2 ٹیچر کی, تو ہر روز کا میرا یہ کام ہے. صبح 8 بجے سے 10 بجے تک میرا کام صرف آفیسز میں جانا ہے لوگوں کی. تو کہنے لگے نہیں یہ آپ کا کام نہیں ہے, آپ پڑھائیں, آپ مجھے بتائیں اوور دا ہیڈ آپ کا ایکسپینس کیا ہے. مجھے تو لگ رہا تھا یہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں, بلیو کریں میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں. کریڈیبلٹی کا ایشو ہوتا ہے گورنمنٹ کے ڈونیشن, لیکن انہوں نے کیا, انہوں نے لکھ کر دیا اسی وقت, لیٹر میں نے بنوایا, انہوں نے اس پہ سائن کی, انہوں نے اپنے فائنینس سیکرٹری کو جو ساتھ میں تھے ان کو کہا میک شیور کہ ان کو یہ پیسے ملیں, اور پھر اس کے بعد وہ بجٹ میں بھی ڈل گیا. سو ہم اس کو میچ کرتے ہیں جتنا وہ دیتے ہیں, کیونکہ ہمارا پروگرام بہت بڑا ہے. ہم ماؤں کو بھی پڑھاتے ہیں, ہم شام میں BTS چلاتے ہیں, اسکول کا کیمپس ہمارا رات 8 بجے تک کھلا ہے. ٹھیک, تو اس لیے ہمیں اس کو میچ کرنا پڑتا ہے. آپ نے سوال پوچھا کہ گینگز کا کیا کیا, میں وہیں پہ اسٹک ہوں ویسے میں ابھی. جی بتاتی ہوں آپ کو. جب ہم نے اڈاپٹ کیا تو اور دیوار توڑی بیچ کی, اور اس دیوار توڑنے کا عمل بھی ہم نے ایک بہت ہی سمبولک انداز میں کیا تھا. ہتھوڑیاں بہت ساری منگا کے ہم نے جو میٹرک کے لڑکے تھے ان کو دیا تھا کہ بیٹا اس کو توڑو اور سوچو کہ تم یہ اب سے تم یہ ظلم ہونے نہیں دو گے. تو 3 دن لگے تھے, لڑکوں نے مل کے وہ دیوار توڑی تھی. کیا وہ مجھے سب ماں کہتے ہیں, وہ بچے بہت محبت کرتے ہیں. تو انہوں نے وہ سوچا بھی, اس کو فیل بھی کیا کہ اب یہ ظلم نہیں ہوگا. اچھا, ہر روز while we were breaking I used to sit on the staircase waiting کہ کوئی آئے, کوئی پرچی آئے, کوئی تھریٹ آئے, کوئی بندہ آئے بولنے. کوئی نہیں آ رہا. اچھا, کوئی نہیں آ رہا. ہم توڑے جا رہے ہیں, کوئی نہیں آ رہا. ہم نے اس پوری بلڈنگ کی صفائی کی, اندر سے ہمیں جو خوفناک چیزیں اندر سے ملی ہیں, مطلب اتنے تو ہمیں ID کارڈز ملے ہیں جو لوگ گمشدہ لوگوں کے, وہ IDs اتنی تھپی ہم نے پولیس اسٹیشن میں دی کہ یہ IDs ملی ہیں جو اندر, جن پہ کرسیوں کے اوپر رسیاں بندھی ہوئی, پنکھوں سے پھندے لٹکے ہوئے, مطلب جو کچھ اوزار اندر. مطلب دیٹ واز اے ویری ایئری ٹائم فار می ایز اے وومن آلسو. اور یہ جو چیزیں سامنے آئیں میری, میں پہلے جو کام کری تھی وہ ایک انکیوبیشن میں کر رہی تھی گلی میں, یہ یکدم وی کیم ان دا لائم لائٹ. کوئی نہیں آیا. میرا جو بھی گیسٹ آتا ہے اس پوڈ کاسٹ میں یا جہاں بھی میں ہوتا ہوں, میں ان کو یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یار سو مچ پازیٹیو اسٹل ہیپننگ ان دس کنٹری, بٹ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم نے بالکل پردے ڈال دیے اور بس اٹس ڈوم اینڈ گلوم آل اراؤنڈ. اینڈ یس دیر آر ٹف کنڈیشنز, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ,
بٹ اس طرح کی اسٹوریز آر سو انسپائرنگ. سو وی آر گوئنگ تھرو دس اسٹوری آف کرن فاؤنڈیشن, اور ابھی ایک پورا اسکول انہوں نے اڈاپٹ کر لیا, اینڈ یہ تو مجھے ایک نیٹ فلکس کی سیریز لگ رہی ہے بائی دا وے. اس پہ بن سکتا ہے کچھ, اس کو بھی ایکسپلور کرتے ہیں اس والے پلان کو بھی, ناٹ جسٹ نیٹ فلکس, آئی تھنک جسٹ اے یوٹیوب سیریز. نیٹ فلکس ذرا پاکستان سے کانٹینٹ خریدتا نہیں ہے, بٹ سو ون اسکول, ویئر ڈو وی اسٹینڈ رائٹ ناؤ؟ Alhamdulillah, we have the ambassador program, the flagship program still running, جس میں گفٹڈ بچے جو کیمبرج اسکولس جا سکتے ہیں ان کی ہم ابھی بھی مین اسٹریمنگ کر رہے ہیں. 10-20 kids every year جو چل رہا ہے, وہ گلی میں چل رہا ہے, ہم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑا ہے. دیٹس مائی ویئر آئی اسٹارٹیڈ. پھر یہ اسکول کو, ڈی سی ٹی او اسکول کو 10 سال ہو گئے. پچھلے 5 سالوں سے, شروع کے 5 سال بہت ٹف تھے. 9th گریڈ کے بچے کو ایک لائن لکھنا نہیں آتا تھا, تو وی ہیڈ ٹو گو فاسٹ ٹریک, وی ہیڈ ٹو, مطلب بہت کچھ تھا. پچھلے 5 سال سے ہمارے بچے لمز, NCA, زیبسٹ, اقرا, پتہ نہیں کہاں کہاں یونیورسٹیز میں, IBM نہیں گیا ابھی ہمارے IBM میں ابھی تک نہیں. دیٹس مائی ناؤ نیکسٹ کے بچے ٹرائی کر چکے ہیں, لمز پہنچ چکے ہیں. جی لمز پہنچ گئے. حبیب یونیورسٹی تو یہاں پہنچ گئے ہیں ماشاء اللہ. بحریہ یونیورسٹی ضیاء الدین میں پڑھ رہے ہیں. سو یہ گورنمنٹ اسکول سے, ایک تو وہاں سے فلیگ شپ پروگرام سے بھی گئے ہیں اچھی اچھی یونیورسٹیز میں, اور گورنمنٹ اسکول سے بھی. تو ناؤ دا ایکیڈیمک معیار بڑھ گیا. اینڈ جو سب سے زیادہ مجھے خوشی ہے عدیل, وہ اس بات کی ہے کہ جو ایک ایڈوکیٹ میں چیز کر رہی تھی, کہ 2 چیزیں جو میری ایڈوکیسی رہی ہے ہر وقت, اور اس پہ کچھ لوگوں کو شک بھی تھا ایک ٹائم میں کہ گریڈس پہ تم توجہ نہیں دیتی ہو, صرف ان کی ہیلنگ پہ توجہ دیتی ہو تو گریڈز نہیں آئیں گے. ایسا نہیں. آئی واز شیور کہ اگر ہم ان کو محبت دیں گے, ماحول دیں گے سیف اینڈ ہیپی, وہ خود پڑھیں گے. Isn't that better than آپ ڈنڈا لے کے پڑھائیں؟ اینڈ دیٹس بین پروون الحمد للہ. اور دا نمبر 2, اس کی ماں کو انوالو کریں. اور وہ مائیں ہماری جو ہماری مدرس کے پروگرام سے پڑھی ہیں, کیونکہ اس سے مدر چائلڈ پروگرام, کرن اسکول سسٹم از پاکستان's فرسٹ مدر اینڈ چائلڈ ٹراما انفارمڈ اسکول سسٹم. اور اس کی ریپلیکیشن کا شوق بہت اسکولس کے ہوئے ہیں, وہ اپروچ بھی کر رہے ہیں ہمیں کہ ہم آپ سے سکھائیں, لیکن اس پہ میجر چینجز کرنی پڑتی ہیں اسکول کے اندر. تو اب ایلیمنٹس لوگ اٹھا رہے ہیں ہمارے, کہ جیسے اب پیس کارنر کا ایلیمنٹ اٹھا لیا, انہوں نے کہا ہم بھی یہ اسٹارٹ کریں ماں کو پڑھانے کا. مین اسٹریم اسکولس کی بات کریں, مین اسٹریم بھی, اور اڈاپٹرز جو گورنمنٹ اسکول سے اڈاپٹ کر رہے ہیں وہ سیکھ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ ہم کیسے کریں. لاسٹ 3 years ہمارے ایک اور مائل اسٹون اچیو ہوا. دس واز اے بگ مائل اسٹون جو ہم نے ایک دم ایکسپینڈ کیا. فرام 2020 وی وینٹ اپ ٹو ناؤ وی ہیو 800 اسٹوڈنٹس, آلموسٹ 800 اسٹوڈنٹس ان دس DCTO اسکول, اور پھر ان کی مائیں, تو آپ ڈبل کر دیں. یعنی انرولمنٹ بھی بڑھ گئی, 200 بچے تھے اب وہ 800 ہو گئے. ہاں, اینڈ ناٹ ٹو فرگیٹ کہ ان کی مدرس بھی پڑھ رہی ہیں. اچھا, وہی مدرز جب ہمارے سسٹم سے پڑھتی ہیں تو پھر وہ دے گو بیک ان ٹو اسٹڈیز. ان کو شوق شروع ہو جاتا ہے کہ ہم نے شادی سے پہلے 8ویں تک پڑھا تھا, اب ہمیں کمپلیٹ کرنا ہے. میں نے کہا جاؤ بسم اللہ کمپلیٹ کرو, جہاں مجھے ضرورت ہو مجھے بتانا. وہ ہوتا گیا, اور خواتین ہماری گریجویٹ ہو رہی ہیں اب, تو ناٹ آل بٹ مدرس, اور وہ بھی ٹرن کر کے بیک ہمارے سسٹم میں آ رہی ہیں ایز ٹیچرس. سو اس وقت DCTO جو گورنمنٹ اسکول ہے جہاں تقریباً 800 بچے ہیں, اس کی وائس پرنسپل ہماری فرسٹ بیچ کی مدر ہے, جو فلیگ شپ کی فرسٹ بیچ, جس کا بیٹا جو ہے وہ ماشاء اللہ سدرت المنتہا کے ساتھ داخلہ ہوا تھا, اور وہ بھی آج سائیکالوجی کی فرسٹ ایئر میں بحریہ یونیورسٹی میں, وہ وائس پرنسپل بن گئی ہے. اس کے بعد تقریباً 2 سال پہلے ایک بہت خوبصورت خاتون سے میری ملاقات ہوئی. وہ اسی طرح ہماری ڈونر تھیں, فرینڈ دوستوں کے تھرو, اور انہوں نے مجھے ایک اسکول گفٹ کیا, اور دیٹ واز آن دا پیک آف کٹی پہاڑی. انہوں نے وہ اسکول تعمیر کیا تھا, اور ان کو وہ سوچا تھا انہوں نے کہ میں تعمیر کر کے کسی NGO کو دے دوں گی. شی ڈز دس, شی لائکس بلڈنگ تھنگز اینڈ گیونگ دیم اوے. پھر وہ خود بھی کام کرتی ہیں, چلاتی ہیں کچھ چھوٹے موٹے اسکولس. تو انہوں نے وہ بلڈنگ اتنی خوبصورت پہاڑ کی نوک پہ بنائی ہے, اور جب انہوں نے مجھے یہ بات کہی کہ میں یہ اسکول آپ کو دینا چاہتی ہوں, اور آپ ادھر کرن کا ماڈل لے کر آئیں کٹی پہاڑی میں. کہاں کٹی پہاڑی؟ میں نے کہا میں کیسے جاؤں گی, یہ 3 کارنرز, میں رہتی ڈیفینس میں ہوں, لیاری کٹی پہاڑی. تو اس کو بھی میں نے تھوڑا سوچا, لیکن امرین نام ہے ان کا, ان کا جو خلوص ہے نا, جو ان کا پیورٹی آف ہارٹ ہے اس خاتون کی, شی از 1 in millions دیٹ وومن. ان کی آنکھوں میں جو سچائی ہے, جو خلوص ہے, وہ اتنا بے لوس اور سیلف لیس ہے کہ دیٹ از واٹ میڈ می ٹیک دا اسکول. میں نے کہا امرین آپ کی محبت جو ہے نا, وہ میں نہ ہی نہیں کر پا رہی. مجھے یہ نہیں پتا میں کیسے چلاؤں گی, ادھر کون جائے گا کام کرنا ہے.
پہاڑ کے اوپر. میں تو لیاری کے لوگوں سے واقف ہوں. پھر وہاں کا ڈائنامک بالکل الگ ہے. وہ ساری پٹھان کمیونٹی ہے وہاں. پتہ ہے وہاں کی انچارج کون ہے؟ وہ ہماری کرن اسکول کی سیکنڈ بیچ کی مدر. جو سیکنڈ بیچ میں جن کا بیٹا ماشاء اللہ ابھی یونیورسٹی اپلائی کر رہا ہے. So you took over that school 3 years back آپ نے. 2 years back. She gave me the keys. اور وہاں پہ ہم نے اب 2 سال سے بچے لینے شروع کر دیے. اور بچہ ہمارا ماشاء اللہ فرسٹ گریڈ میں جا رہا ہے اس سال. پری اسکول مدر چائلڈ پروگرام. اور کیا ریسیپشن ہوئی ہے اس کی وہاں. دا وے دوز. اور یہ وہ خواتین ہیں جو میں نے فرق دیکھا. مجھے تھوڑے سے ماڈل کو ٹویک کرنا پڑا وہاں جا کے اکارڈنگ ٹو دا کلچر. لیاری کی خواتین نا دلیر ہیں. True. So true. جو ان کا سب سے جو آبویس ایلیمنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ بریو ہے. کوئی بھی کام آپ کو ایسا ان کو آپ بتائیں نا کہ یہ بڑا مشکل ہے, آپ نے یہ بول دیا نا یہ بہت مشکل ہے, پھر تو وہ کریں گے. سو اینڈ آلسو آئی فیل کہ دے آر کمنگ فرام اے پلیس آف واٹ ڈو آئی ہیو ٹو لوز. دیو لاسٹ سو مچ. اتنے پولیٹیشنز نے ان کو یوز کیا. پولیٹیکل بہت انریسٹ رہی وہاں, یوز کیا ان کو نا. تو جس کی وجہ سے انہوں نے اتنا دیکھ لیا ہے کہ اب وہ کہتے ہیں واٹ ڈو آئی ہیو ٹو لوز, لیٹ می جسٹ. وہ رسک ٹیکرز ہیں. تو ان خواتین کو مجھے کسی خوف سے نکالنا نہیں پڑا, ان کو مجھے صرف اپرچونیٹیز دی. دے پکڈ اٹ اپ. وہاں کٹی پہاڑی میں خواتین بالکل پیسو ہیں اور خوف میں مبتلا ہیں. ان کو شاید بچپن سے یہ کہا گیا عورت باہر نہیں نکلتی. وہاں جو میٹامورفسز آ رہا ہے وہ ان کے مردوں کی وجہ سے آ رہا ہے. ان کے ہسبینڈ سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ خود کھڑے ہو رہے ہیں کہ نہیں تم جاؤ پڑھنے. یہ وہ خواتین ہیں جن کو فون آپریٹ کرنا بھی نہیں آتا تھا. یعنی ان کے فیملیز نے ان کو فون تک نہیں دیے ہوئے تھے کہ نہیں عورت کو فون نہیں ملنا چاہیے. وہاں عورت بالکل تھوڑی سی ڈرپوک ہے. وہ جب ان کو ہم نے اس چیز سے نکالا تو پروگرام میں ہم نے تھوڑا سا یہ والا آنسر ڈالنا پڑا کہ دلیری کو کیسے لے کر آئیں. تو میرے لیے یہ بہت, میں جب وہ پڑھتی ہوں, میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ جب دوسری شادی کرنے لگے تھے تو انہوں نے کہا مجھے وہ قبیلے بتاؤ جہاں کی عورتیں دلیر ہیں, کیونکہ جس سے اب میری شادی ہوگی اس کے اولاد نے کربلا بھی لڑنی ہے. تو پیرامیٹر تو دیکھیں سلیکشن کا کہ آپ بجائیے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب یہ خوبصورت ہے یا کہتے ہیں دلیر عورت بتاؤ. تو دلیری ایک عورت کی اتنی بڑی میراث ہے, بلکہ ہماری بی بی زینب سے آ رہی ہے اتنی دلیری کی میراث. تو مجھے یہ چیز میں نے وہاں لیاری میں دیکھی اور وہاں مجھے یقین تھا کہ عورت کے اندر دلیری ہے مگر کہیں چھپ گئی ہے. اب ماشاء اللہ وہ 2 سالوں میں وہ خواتین کھل کر سامنے آ رہی ہیں. یا سو ابھی وہ اسکول ایک شروع ہو گیا ہے ہمارا کٹی پہاڑی میں. تو دین ہم نے ایک اسکول ابھی بنیاد ڈالی ہے ثوابی میں, وہاں پہ بھی پری اسکول ہی ہے. پری اسکول ہمارا فورٹے ہے, لیکن ہم کٹی پہاڑی میں ہر سال ایک کلاس اوپر لے کر جا رہے ہیں کیونکہ ڈی سی ٹی او میں ہم نے میٹرک تک رن کیا ہے اسکول. میٹرک کے بعد وہ بچہ ہمارا اڑان پروگرام کا حصہ بنتا ہے, وچ از دا کالج یونیورسٹی اسکالرشپ پروگرام. ہمارا ہی بچہ اپلائی کرتا ہے اڑان میں, اینڈ دین وی گیو ہم فائنینشیل, مینٹل, ایموشنل سپورٹ, مورل سپورٹ, جس میں وہ ٹوائس ان اے ویک ہمارے پاس آتا بھی ہے فار لائک اینی سارٹ آف لیکچرز اینڈ لیڈرشپ پروگرامز. ساتھ ساتھ یونیورسٹی کالج بھی جا رہے ہیں, تو وہ پروگرام بھی چل رہا ہے. پھر ڈی سی ٹی او کیونکہ کیمپس بہت بڑا ہے تو مجھے ہمیشہ یہ فیل ہوتا تھا کہ 1:30 بجے بند کیوں ہو جاتا ہے کیمپس. وائی کانٹ دس بی کنورٹیڈ انٹو اے کمیونٹی سینٹر جہاں خواتین بھی سیکھیں آ کے چیزیں. تو اب وہ 8 بجے تک کھلا ہوتا ہے ہمارا, اور شام میں مختلف قسم کے سیشنز فرام آرچری ٹو سیلف ڈیفینس اینڈ جمناسٹکس اینڈ فٹ بال, نہیں ہر قسم کی لیڈرشپ پروگرام, لینگویج پروگرام, آئی ٹی پروگرام. تو پورے جو فیسلٹی ہے نا اسکول کی وہ استعمال ہوتی ہے فار دا کمیونٹی. ہمارے اپنے بچے اور پیرنٹس بھی اپلائی کرتے ہیں اور اوپن فار کمیونٹی. تو وہ ایک الگ سلسلہ شروع ہوتا ہے اراؤنڈ 4 o'clock اینڈ گوز آن ٹل 7:30. تو یعنی صبح سے لے کے رات تک وہاں پہ لگی رہتی ہے. جی جی بالکل. دل آپ کا وہیں لگا رہتا ہوگا میرے خیال سے سارا ٹائم. رات میں کھانا بھی کھا رہی ہوتی ہوں تو وہیں سوچ رہی ہوتی ہوں اس وقت کیا ہو رہا ہوگا ادھر. میرے خیال میں لیاری نے مجھے اڈاپٹ ہی کر لیا ہے. سو آئی فیل مور لائک آئی فیل ویری ویری ہوم ایٹ ہوم ان لیاری. اینڈ دا پیپل دیٹ آئی ہیو فاؤنڈ, میری 90% ٹیم از ہائرڈ فرام لیاری. تو اور وہ بچے جو مجھے ملے ہیں نایاب یوتھ ہے وہاں کی. مطلب لٹرلی میں ایک یوتھ کو دیکھتی ہوں, میں کہتی ہوں اب
کیا چیز سے بنے ہو آپ. اچھا تو سوابی آپ پہنچ گئیں تو وہاں پہ اسکول کا ابھی کیا از اٹ فنکشننگ ناؤ یا اچھا ثوابی بھی ایسے ہی ہوا کہ وہ لیاری آئے تھے جو جنہوں نے وہ عالم آباد اسکیم بنائی ہے. دے آر دا سیم پیپل جنہوں نے راشد آباد کا ماڈل بنایا ہے نواب شاہ کے قریب, جو پورا ایجوکیشنل کمپلیکس ہے. کموڈور شبیر اینڈ سہیل امان جو ایکس چیف آف ایئر فورس ہیں, ہاں, تو یہ ان کے برین چائلڈ ہے. ویسے تو کموڈور شبیر کا برین چائلڈ ہے, جو انہوں نے اپنے بیٹے کے نام پہ جو شہید ہو گئے تھے راشد, اس کے نام پہ راشد آباد بنایا ان نواب شاہ. اٹس اے ماڈل ولیج. اس کو انہوں نے ریپلیکیٹ کیا ثوابی میں اندر 100 ایکرز پہ. تو اس دوران وہ مل رہے تھے لوگوں سے کہ کس کس کے ماڈلس اچھے ہیں, تو دے کیم ٹو لیاری. تو ان کی خواتین بھی آئی تھیں اور دے جسٹ فیل ان لو ود دا مدر چائلڈ پروگرام. انہوں نے کہا ہمیں یہی مدر چائلڈ پروگرام, تو وی وانٹ ٹو گیو یو این انٹائر بلڈنگ. تو انہوں نے پری اسکول کا دیا ہمیں بلڈنگ. وہاں پہ جو ان کی اپنی اسکول ہے 1st grade to 10th وہ آلریڈی چل رہی ہے, سو وی ڈونٹ ایون ہیو ٹو وری اباؤٹ کہ وہ بچے جائیں گے کہاں. 4 years کا ہمارا پری اسکول پروگرام از دا ٹائم دیٹ وی ہیو ٹو ٹرانسفارم دا فیملی. اس کے بعد وہ چل پڑتے ہیں, اور اسپیشلی اگر وہ فرسٹ بورنس کے ساتھ آتے ہیں, جو کہ میرا ایک اصول ہے کہ جب ہم کہیں بھی نئی جگہ شروع کرتے ہیں کام تو ہم فرسٹ بورنس سے شروع کرتے ہیں. تھوڑا سا لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ناانصافی ہے, لیکن بیکاز وی ہیو ٹو کٹ اے لائن سم ویئر, ہمیں 30 بچے لینے ہیں اگر, تو ہم پھر کوشش کرتے ہیں کہ فرسٹ بورنس کو امپورٹنس دیں, بیکاز پھر وہاں سے فیملی چینج ہوتی ہے پوری. تو اب یہ ماشاء اللہ ود ان another 15 days ہماری ایڈمیشن اسٹارٹ ہو رہی ہیں. وہ دیٹس اے نیو اسکول کمپلیٹلی ثوابی میں. پھر اسی دوران میرا کافی آنا جانا گلگت بلتستان میں ہوا, because I'm serving on the board of Muawin Foundation also with Admiral Asif Sandela, the Chief of Naval Staff, ex-Chief of Naval Staff. تو ان کا کام جو ہے میجورٹی پنجاب اور گلگت بلتستان کی طرف ہے. تو میرا پچھلے کوئی 2 سال سے جب بھی میں ان کے ساتھ ان کی ٹیم کے ساتھ جاتی تھی وزٹس کرنے اسکول, تو 100+ اسکولس معاون فاؤنڈیشن نے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں ان گلگت بلتستان. تو میں مختلف اسکولس جاتی تھی ان کے ساتھ, اینڈ وہ ٹرین میں نے دیکھا پورا, وہ اسکولس دیکھی میں نے, وہاں کے لوگوں کا مزاج دیکھا کہ کتنا تھرسٹ ہے ان میں تعلیم کے لیے. آپ ان کو کسی اور طریقے سے مدد کرنے کی کوشش کریں, وہ کہتے ہیں نہیں چاہیے, منع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ صرف ہمارے بچوں کی تعلیم پہ کام کریں, کپڑا نہیں چاہیے, راشن نہیں چاہیے. اگر آپ دینے کی بھی کوشش کریں گے نا, وہ کہتے ہیں آپ یہی پیسے صرف ہمارے بچوں کے لیے اچھے ٹیچرز لے آئیں, آپ ٹیچرز کی ٹریننگ کروا دیں, آپ ہماری اسکول کو بہتر کر دیں. سو دیر پرائیورٹیز آر ویری کلیئر. اس پورے میرے ایکسپیرئنس میں آئی کیم اکراس دس ولیج ان گیزر, اٹس کالڈ بار جنگل. کافی اوپر ہے وہ ولیج, اور وہاں اس گاؤں کے اندر کوئی خان اسکول بھی نہیں ہے. وہاں کمیونٹی نے مل کے اپنی مدد آپ کے تحت, کسی نے زمین دے دی, کسی نے پتھر دے دیے, انہوں نے ایک چھوٹی سی اسکول اسٹارٹ کی تھی بنانی, لیکن اس کی تعمیر کمپلیٹ نہیں ہو پا رہی تھی بیکاز کہ ان کے پاس فنڈز نہیں تھے. تو 2 سال سے وہ جیسے جہاں تھی وہاں رکی ہوئی تھی. دیٹ از ویئر آئی سیڈ کہ کین آئی ہیلپ یو ان دس, میں آپ کو کمپلیٹ کر دوں. تو وہ تو بڑے ظاہر خوش ہوئے. ہم نے وہ اسکول کمپلیٹ کی, میرا آنا جانا رہا, اور اس کمیونٹی سے میرا ایک وابستگی بنی. سال میں 2 بار میں چکر لگاتی تھی ان کے پاس. تو 2 سال سے ہم ان کو سپورٹ دے رہے تھے. پھر ان کی تنخواہوں میں ہم نے ہیلپ کی ٹیچرس کی. پھر میں نے یہاں پہ ٹریننگ کی کراچی میں کرن کے ماڈل پہ. تو میں نے ان کے اسکول ٹیچرس کو یہاں بلایا, ریزیڈینشیل اپنے پاس رکھا, ان کو ٹرین کیا کرن کے ماڈل میں. وہ مجھے 1 سال سے پورا گاؤں ریکویسٹ کر رہا تھا. وہ سارا گاؤں ساتھ کام کرتا ہے, یعنی اگر کچھ بھی اسکول میں ہو رہا ہو تو گاؤں کے سارے لوگ آ جاتے ہیں, بہت زیادہ. یعنی چیئرمین ہے, مکھی صاحب ہیں, وہ سب آ جاتے ہیں بتانے کے لیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا چاہتے ہیں اور شکریہ کرنے آئیں گے. تو وہ مجھے 1 سال سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ یہ اسکول کو سپورٹ تو ویسے ہی کر رہی ہیں, تو آپ پورا کا پورا اڈاپٹ کر لیں اور اس کو کرن اسکول بنا دیں, مطلب اپنا ماڈل بھی لے آئیں. ماڈل کیوں نہیں لا رہی ہیں آپ؟ تو دس ایئر آر بورڈ ڈیسائیڈیڈ کہ لیٹس ڈو اٹ. تو میں بس کوئی تقریباً 10 دن پہلے ہی واپس آئی ہوں وہاں سے. آئی واز دیئر فار 10 days ود دیم. اور اب ہم الحمد للہ انہوں نے ہمیں 30 years کے لیے وہ اسکول دے دیا ہے. اینڈ ناؤ ویو گاٹ اندر پلاٹ, پیچھے پلاٹ لے لیا ہے, اس کو ہم ایکسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں, اور اس کو کرن اسکول میں کنورٹ کریں گے. سو دیر آلسو وی گونا ہیو دا مدر اینڈ چائلڈ پروگرام ناؤ. نوئنگ اے بٹ آف دا کلچر آف دیٹ ایریا, میرا خیال سے آپ کو وہاں زیادہ پرابلم نہیں ہونے والی جتنا آئی تھنک کلچرلی آپ کو. جو ہم نے بہت چیلنجنگ ایریاز دونوں دیکھ لیے ہیں, ایک تو لیاری دیکھ لیا, اینڈ دین آف کورس دا پختون کلچر. آئی تھنک جی بی میں آپ کو شاید اتنی یہ والی پرابلم نہیں ہوا. لاجسٹک ایشوز میرے خیال سے زیادہ ہیں ادھر, دیٹ از اے بگر پرابلم.
ہاں لاجسٹک ایشوز زیادہ ہیں وہاں. یہ تو رہیں گے تو پتہ چلے گا بیکاز اب مجھے وہاں کچھ ٹائم رہنا بھی پڑے گا. لیکن لیاری ول آلویز بی مائی ہارٹ. That's beautiful. That's beautiful. The love that I've gotten from لیاری اینڈ جو اوور ویلمنگ رسپیکٹ جو انہوں نے مجھے دی ہے نا, میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی شکر گزار ہوں. I'm tearing up right Yeah, I now. can understand. I can see that. Yeah. For You're me, very lucky. You're very lucky in that sense کہ آپ نے بڑے myths shatter کیے ہیں اس جگہ کے حوالے سے, لوگوں کی جو perception تھی وہ change کی ہے. میں نے کچھ نہیں کیا دل, انہوں نے مجھے تبدیل کر دیا. انہوں نے مجھے بالکل ایک نیا انسان بنا دیا. میں اگر کلیاری, اگر کرن میرے زندگی میں نہ آتا تو کیا ہوتا, میں تو یہ سوچتی ہوں. میں جب آپ کی یہ گفتگو چل رہی تھی اور یہ بات چیت چل رہی تھی تو میں یہی بات سوچ رہا تھا کہ دنیا میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بظاہر دیکھنے میں بڑی کامیاب زندگی گزار لیتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے یار بڑا کامیاب, بٹ they never find a purpose in their life and you should consider yourself so blessed. So blessed. Thank you so much. کسی اور چیز کے حوالے سے just consider yourself blessed کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک خاص آپ پہ جو ہے نا وہ کرم ہوا ہے کہ آپ کو اس نے پرپز زندگی کا جو ہے نا وہ بتا دیا ہے. لیکن سبینہ ظاہر ہے ہم سب اس دنیا میں, and of course this is my leading question I'm heading towards, ظاہر ہے ڈسکشن اتنا مزیدار ہے. میں جب بھی ہم پوڈ کاسٹ کرنے آ رہے ہوتے ہیں تو راستے میں آپ کے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے یار میں کیا بات کروں گا, کیا ہوگا سلسلہ. اینڈ آنیسٹلی اسپیکنگ آئی ڈڈ ہیو سم لیڈنگ کوشچنس تم کریں گے, لیکن میں نے شاید اس میں پہلے کے بعد دوبارہ سوال کوئی پک کیا نہیں بیکاز بات سے بات نکلتی رہی. ایک پوڈ کاسٹ پوری ہو سکتی ہے اباؤٹ دا پلانز اینڈ آل, لیکن آئی ہیو ٹو اینڈ اٹ سم ویئر, سو آئی ایم جسٹ ہیڈنگ ٹورڈز دی اینڈ آف دس ڈسکشن, دس بیوٹیفل ڈسکشن وی ہیڈ. ظاہر ہے یو فاؤنڈ دا پرپز, یو ڈوئنگ اے ماشاء اللہ این ایکسلنٹ جاب, بٹ ہم سب کو ایک دن چلے جانا ہے ظاہر دنیا سے, ہمارے پاس بڑا لمیٹڈ ٹائم ہے. کیا لیگیسی چھوڑ کے آپ سوچتی تو ہوں گی نا کہ میرے جانے کے بعد لوگ کیا سوچیں گے, کیا بات کریں گے. ڈو یو تھنک یو ہیو بین سکسیزفل ان انسٹیٹیوشنلائزنگ دس مدر چائلڈ کانسیپٹ جو آپ لائی تھی کہ کل کو سبینہ منظر میں نہ بھی ہوں تب بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ بہت ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ شاید میں نے اس چیز کا نہیں کیا تھا, لیکن قدرت نے میری مدد کی ہے خود بخود اس میں. سکسیشن پلاننگ اتنی زبردست ہوئی ہے نا. اینڈ جب میں کہتی ہوں میرے بچے تو اس میں میرے امپلائیز بھی ہیں, وہ سب میرے بچے ہیں, وہ سب مجھے ماں کہتے ہیں. ان امپلائیز میں ایسے لوگ ہیں میرے ساتھ, بلیو کریں دے آر ناٹ ڈریون بائی سیلریز. میں اگر آج یہ اعلان کر دوں نا کہ میرے پاس تم لوگوں کو پیسے دینے کے لیے سیلریز نہیں ہیں, نو ونس گوئنگ ٹو گو اینی ویئر. دے اسٹینڈ ان دا مشن وتھ می ٹوگیدر. پھر اس کے بعد ہمارا بورڈ آف ڈائریکٹرز, نیور ہیو آئی ہیڈ اے بیٹر بورڈ آف ڈائریکٹرز دین آئی ہیو ناؤ. لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں, فرینڈز ہیں, ڈیپلی انوالوڈ ہیں, اپنا رول پلے کر رہے ہیں. میری بتائی ہوئی چند باتوں کو ایسے ہولڈ انہوں نے کیا ہوا ہے. گریڈز اینڈ اسکولز, دس از ناٹ مائی لیگیسی. مائی لیگیسی از نتھنگ ایلس بٹ لو. پلیز کچھ بھی ہو جائے اس انوائرمنٹ سے محبت نہ نکالیے گا. دیٹس دا اونلی تھنگ آئی ٹیل ایوری بڈی. کتنے بھی ہم انسٹیٹیوٹس بنا لیں, میں بورڈ میں بھی ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ اگر میرے مرنے کے بعد بورڈ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم نے ہر سال ایک گورنمنٹ اسکول اڈاپٹ کرنا ہے, مطلب ایکسپینشن ماڈل جس سے مجھے جٹری تھوڑی سی ہوتی ہے, کریں آپ. بٹ ایک ہی میری لیگیسی ہے, ڈو ناٹ ٹیک آؤٹ دیٹ لو فرام دی انوائرمنٹ. ہماری اسکولس کی خوبصورتی ہمارا کلچر ہے, ہمارا ایکیڈیمکس نہیں ہے. اس دور میں جب سارا ایکیڈیمکس آن لائن پڑھا ہوا ہے, اس دور میں ہم ٹیچر لا کے پڑھائیں گے؟ وی نیڈ فیسیلیٹیٹرز, وی ڈونٹ نیڈ ٹیچرز اینی مور. ہماری ہر کلاس کے اندر ٹی وی لگا ہوا ہے, انٹرنیٹ چل رہا ہے. جس کو استعمال کرنا آتا ہو نا, ہم بچوں کو وہ والے ٹیکٹکس سکھائیں جو سیلف لرننگ ٹیکٹکس ہیں, کہ جو گھر پہ بیٹھ کے بھی وہ پڑھ سکتے ہیں, وتھ بیوٹیفل پروگرامز لائک سبق اینڈ خان اکیڈمی اینڈ تعلیم آباد. دے ہیو ڈن اے ونڈرفل جاب. مطلب سبق اور تعلیم آباد نے تو ہمارے لیے زندگی آسان کر دی ہے. اس کے بعد ٹیچر کا رول فیسیلیٹیشن ہے, ٹیکنیکس سکھانا ہے. لیکن اگر کلچر بدل گیا نا, بچے کو ہیوملیٹ کبھی نہ کریں, کسی کو بھی ہیوملیٹ کبھی نہ کریں. اینڈ مائی جاب رائٹ ناؤ آئی فیل از ٹو ریمائنڈ دس اگین اینڈ اگین ٹو پیپل دیٹ ہولڈ آن ٹو لو. نیور تھنک دیٹ لو اسپوائلز اینی باڈی. لو ڈزنٹ اسپوائل اینی ون. بیوٹیفل تھاٹ. آپ نے بچوں کو ہیوملیٹ کرنے کی بات کی, اتفاق کی بات ہے, کل صبح آئی واز ہیونگ اے بریک فاسٹ ود اے فرینڈ ایٹ اے ڈونٹ پلیس, اور ایک بچہ جو ہے بڑا کیوٹ سا بچہ, وہ مدر فون پہ مسلسل لگی ہوئی تھی اور بچہ ادھر ادھر بھاگ رہا تھا اور سب کچھ ہو رہا تھا. تو ہی وینٹ ایک الیکٹریسٹی بورڈ کی طرف وہ بھاگا اور وہ اس
سوئچ کو آن اینڈ آف کرنے لگا اینڈ میں بھاگا بچے کو وہاں سے وہ کرنے کے لیے. پھر اس کی مدر نے بھی شاید میرا پینک دیکھ کے وہ بھی بھاگتی ہوئی آئیں, تو انہوں نے اپنے بچے کو سائڈ پہ کیا. ہی واز 2 year old child, اتنی زور سے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا. یعنی میں اور میرا جو وہ دوست تھے لٹرلی آئی مین اب میں کیا ان خاتون کو, آپ نے بولا نا ہیوملیٹ, نیور ہیوملیٹ یور چائلڈ, دیٹ چائلڈ واز سچ اے کیوٹ, اس کو کیا پتا کہ وہ سوئچ بورڈ کا کیا ہے سلسلہ. بٹ ابھی وہ بات میرے ذہن میں آ گئی. سو پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ یار. چلڈرن آر ویری بیوٹیفل, دے آر ویری بیوٹیفل تھنگس. اینڈ دیز آر سپوزڈلی ویل ایجوکیٹڈ پیپل. ویل ایجوکیٹڈ پیپل. وہ خاتون کو بعد میں شاید تھوڑی سی امبیرسمنٹ ہے, اس کو پھر وہ اوور کمپنسیٹ کریں دے ود لو اینڈ آل, بٹ وہ جو امپلسو, آئی تھنک شی نیڈڈ ہر غار ہرا مومنٹ پرہیپس فار سم ٹائم. ان فیکٹ دس از سو ڈیمیجنگ. جو یہ جو سختی اور پھر ایک دم نرمی اور پھر سختی اور پھر وہ تو بچے کنفیوز اسٹیج, انپریڈکٹیبل انوائرمنٹ میں رہتے ہیں. سو ٹرو. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ماں باپ جو ہیں وہ بچے کی زمین ہے نا جس پہ وہ کھڑے ہوتے ہیں, اور اگر یہ زمین ہلنے لگے, عدیل آپ اور میں سکون سے یہاں اے سی چل رہا ہے, بیٹھے ہیں پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, زلزلہ آ جائے ابھی آپ بیٹھیں گے میرے ساتھ, میں بھی بھاگوں گی اور آپ بھی بھاگیں گے, سب پوڈ کاسٹ ایک طرف. تو بچے کی زمین تو ماں باپ ہیں. جب اس میں زلزلے آتے ہیں تو دے آر ٹوٹلی لاسٹ ان لائف. وہ کچھ بھی فوکس نہیں کر سکتے اپنی نہ پڑھائی پہ, پھر وہ پڑھائی جب گریڈز گرتے ہیں تو اور زمین ہلتی ہے. بالکل بیوٹیفلی سیڈ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی, جزاک اللہ. آیا جی, بہت شکریہ. اور بہت ساری دعائیں, نیک تمنائیں, نیک خواہشات. آپ ایک زبردست کام کر رہی ہیں. اینڈ ابھی تو کراچی سے نکل کے آپ نے 2 اور پاکستان کے علاقوں میں پہنچی. ہماری دعا یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہی سامنے ہم پاکستان کے ہر کونے پہ پہنچیں, اور وہی وداؤٹ کمپرومائزنگ آن دا فلاسفی آف یور آرگنائزیشن. بس ایک چیز ضرور میں یہاں کہوں گی, جو ایک خواہش ہے ابھی کہ بلوچستان میں ہمارا بہت کام ہے, مگر کام سارا ڈیولپمنٹ کا ہے. پانی, سولرائزنگ ولیجز, اور الحمد للہ تقریباً 4 سال ہو گئے. وی بین ایبل ٹو ریچ آؤٹ ٹو پلیسز پنجگور کے ڈیپ ان سائڈ جہاں کوئی بھی نہیں پہنچا ہے ابھی, کوئی اور این جی او بھی نہیں پہنچی ہے وہاں. ہاؤ ایور ڈریمنگ آف میکنگ اے کرن اسکول ان بلوچستان سم ہاؤ, بہت مشکل ہے وہاں کام کرنا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے آسانیاں کریں. اتنا خوبصورت صوبہ ہے ہمارا, کیا انٹیگریٹی ہے وہاں کے لوگوں کے اندر, مطلب ایسا لگتا ہے کہ کوئی رائلٹی ہے ان کے اندر. وین یو اسپیک ٹو دیم نا, دے آر سو رائل. پھٹے پرانے کپڑوں میں, جوتے نہیں ہیں پاؤں میں, لیکن چہرے پہ ایک رائلٹی ہے. آپ ان کو کچھ دینے کے لیے جاتے ہیں, ہم ونٹر ڈرائیو وغیرہ یا سمر ڈرائیو میں جاتے ہیں, آپ ان کو بلینکٹ دیں گے نا, وہ آپ سے لیتے نہیں ہیں, ایسے پیک. آپ کو ان کا ہاتھ آگے کرے نا, آپ کسی کو نہیں بتائیں گے, آپ رکھ لیں. اتنی انٹیگریٹی ہے ان کے اندر. سچ بیوٹیفل پیپل. سو مے بی سم ڈے انشاءاللہ. سبینہ, جو ایک ماڈل آپ نے ڈیولپ کیا ہے نیچرلی وچ ہیز بین ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹڈ ویری سکسیزفل ماشاء اللہ, اس حوالے سے دیکھیے, ایک تو اسکول کو اڈاپٹ کرنا تو از اے ویری لانگ ٹرم تھنگ, بٹ کیا آپ کوئی ورک شاپس وغیرہ یا کوئی ڈسکشنز یا کوئی لیکچرز گورنمنٹ اسکولس کے باقی ٹیچرس کے لیے بھی کرتے رہتے ہیں آن, جیسے آپ نے کہا کہ جی ہم کمپیشن اور لو جو ہے وہ اپنی تربیت یا اپنے تعلیم کے طریقے میں لانا چاہتے ہیں, ہیو یو کریٹڈ اے ماڈیول جس کے تھرو آپ باقیوں کو بھی ٹرین کر سکیں؟ ہاں, ماڈیول ہمارا ہم نے کریٹ تو کر لیا ہے, لیکن ڈسپائٹ دا ماڈل میں سمجھتی ہوں, کیونکہ اس وقت جو دور ہے, جس طرح یوٹیوب کے تھرو لرننگ ہو رہی ہے, بڑے ایسے لوگ سے میں سنتی ہوں جو آئی ہرڈ اباؤٹ دس گٹارسٹ جس کو ایوارڈ ملا کوئی, اور اس سے پوچھا کہ ہو واز یور ٹیچر اینڈ ہی سیڈ یوٹیوب. ٹھیک ہے. سو آئی تھنک کہ یہ میڈیم استعمال کرنا بہت ضروری ہے. مجھے اپنی ٹریننگ سے کوئی پیسہ نہیں بنانا, مجھے کچھ نہیں کرنا. آئی وانٹ ٹو ٹیچ دیم مائی پیڈاگوجیز تھرو free resources on YouTube. So we are working on forming our own channel جس میں ساری ہماری جو پیڈاگوجیز ہیں ان کی ایکچوئل ویڈیوز فرام آر کلاس رومس, آر چلڈرن, ہماری مائیں, ہمارے بچے, اردو میں آسان الفاظوں میں وائس اوور کے ساتھ وہ چھوٹے چھوٹے ایلیمنٹس جو آپ اپنی کلاسز میں انجیکٹ کریں تو کلاس کا پورا کلچر بدل جاتا ہے. کرن کا جو ایجوکیشنل ماڈل ہے وہ آلٹرنیٹ سسٹم ہے ٹو اینی ایکیڈیمک ماڈل. یعنی اگر ہمارے سسٹم کو اٹھا کے کوئی کیمبرج اسکول میں لگانا چاہے لگا سکتا ہے, کوئی آخان اسکول میں لگانا چاہے, کوئی گورنمنٹ اسکول میں لگانا چاہے, بیکاز اٹ ڈز ناٹ ٹچ دا ایکیڈیمیا, اٹ ٹچز دا سوشل ایموشنل اسپیکٹ آف دا چائلڈ, اٹ چینجز دا کلچر آف دا چائلڈ, اٹ چینجز ایٹیٹیوڈس آف دا چلڈرن. وی ڈونٹ ٹیچ کہ انگریزی کیسے پڑھانی ہے, میتھ کیسے پڑھانی ہے. آپ بی ایڈ اور ایم ایڈ کر کے آئے ہیں, یہ تو آپ پڑھ کے آئے ہوں گے. مسئلہ سارا کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ماحول صحیح نہیں ہے. آپ ماحول کریٹ کر دیں, بچے خود بخود پڑھ لیں گے.
تو our education, our system, the Kiran school system is basically a social emotional approach towards changing the culture of the school. تو ہم اس کو کہتے ہیں کرن کلچر ٹریننگ. وہ ہم نے چھوٹے چھوٹے کوہارٹس میں دینی شروع کر دی ہے 20 لوگوں کو, کیونکہ کلچر ٹریننگ دینے کے لیے یو کین ناٹ گو 100 لوگوں کی ٹریننگ ایک ساتھ, بیکاز اس میں بہت ان ڈیپتھ ایموشنل چیزیں سمجھنی ضروری ہیں. ہاؤ ایور جو میں چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکس بتا رہی ہوں, جیسے کہ پیس کارنر ہمارا بنا ہوا ہے, یا جیسے کہ ہم اپنے بچوں کو ڈیسیشن میکنگ کا پاور کس طرح دیتے ہیں, وہ کون سی ایکٹیویٹیز ہیں, ان کی ویڈیوز بنا کر وی آر تھرو دس پروسیس, ہم تیاری کر رہے ہیں, وی ہیو آلریڈی اسٹارٹیڈ اٹ, کہ ہم ایک چینل ان شاء اللہ تعالیٰ سون لانچ کرنے والے ہیں جہاں فری ویڈیوز ہوں گی. یو کین جسٹ گو دیر اینڈ یو کین سی آئیڈیاز ہاؤ ٹو کنڈکٹ a morning circle, how to engage with mothers, what are the topics you engage with mothers with, اور وہ اوریجنل ویڈیوز ہوں گی. اٹس ناٹ کہ کوئی ہم اسٹوڈیو میں بنا رہے ہوں گے اس کو, they will be made inside our hub school which is the Liari school. انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ بہت دعائیں آپ کے لیے. تھینک یو سو مچ جزاک اللہ for coming, taking out time. Thank you so much to you guys as well. I know میری نارمل پوڈ کاسٹ سے یہ کافی طویل پوڈ کاسٹ چلی گئی, بٹ آئی تھنک ڈسکشن ایسا تھا, اور سبینہ کا ماشاء اللہ دا چوائسز آف ہر ورڈز اور ان کا انداز تکلم بھی بڑا خوبصورت, کہ میں خود بڑا انجوائے کر رہا تھا سننے میں. آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا. جسٹ گو آن لائن, سرچ فار کرن فاؤنڈیشن اگر آپ نے پہلی بار نام سنا ہے. ماشاء اللہ ویری ایکٹیو انسٹاگرام پیج دے ہیو, اس کے علاوہ ان کی ویب سائٹ بھی ہے. اگر آپ والنٹیئر کرنا چاہیں, یو وانٹ ٹو وزٹ دا پلیس, دیر آر ویز دیر جس کے تھرو آپ وہاں جا سکتے ہیں. یو کین سی دا بیوٹیفل تھنگ بینگ ڈن یور سیلف. تھینک یو فار واچنگ. انشاءاللہ اسٹارٹ اپ پاکستان کے اس پلیٹ فارم پہ ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں عدیل اظہر پھر سے حاضر ہوگا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.